ناول میں محبت اور تم، رائٹر سباس گل۔ اپنا تو چاہتوں میں یہی ایک اصول ہے، جب تو قبول ہے تو تیرا سب قبول ہے۔ یہ عمر بھر کا جاگنا بیکار ہی نہ جائے، گر تو نہیں ملی تو ریاضت فضول ہے۔ بیگم نفیس آج پھر یہاں آئی تھیں؟ ریاض الحق نے گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ جی آئی تھی، انہوں نے تو ہماری دہلیز ہی پکڑ لی ہے، سلمیٰ بیگم نے کہا۔ آخر وہ چاہتی کیا ہیں؟ اپنے بیٹے انیس احمد کے لیے ہماری بیٹی ثنا کا رشتہ چاہتی ہیں۔ میں نے پہلی ملاقات میں ہی اس عورت پر واضح کر دیا تھا کہ ثنا کی منگنی میں نے اپنے بھتیجے خرم سے کرتی ہے اور آئندہ چند ہفتوں میں ان دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ پھر یہ عورت دستے سوال دراز کیے یہاں چلی آتی ہے۔ تم اسے دو ٹوک الفاظ میں جواب کیوں نہیں دیتی؟ ریاض الحق نے قدرے برہمی سے کہا۔ میں تو بیگم نفیس کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں، مگر ان کی ایک ہی رٹ ہے کہ میرے انیس کی دلہن تو ثنا ہی بنے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ ثنا کی منگنی ہی تو ہوئی ہے، کون سا نکاح ہوا ہے جو توڑا نہ جا سکے؟ سلمیٰ بیگم نے تفصیل سنجیدگی سے بتائی۔ دماغ خراب ہے اس عورت کا، آئندہ وہ مجھے یہاں نظر نہ آئے، ورنہ میں اس کی دولت اور عمارت کا روب مٹی میں ملا دوں گا، ریاض الحق نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے کہا۔ ریاض، آپ غصے میں آنے کی بجائے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچے تو آپ کو اپنی ثنا کے لیے یہ رشتہ خدا کا انعام دکھائی دے گا۔ انیس کو آپ نے دیکھا بھی ہے، ماشاءاللہ چندے آفتاب چندے ماہتاب ہے، اور خرم سے کہیں زیادہ تعلیم یافتہ اور معاشی طور پر اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ خرم 20,000 ماہوار کما رہا ہے اور انیس ایک کامیاب بزنس مین ہے، ہر ماہ 20-30 لاکھ اس کی جیب میں آتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں تو 3 بار تو بیگم نفیس آ کر سوال کر گئی ہیں۔ میں نے ان سے کہا بھی کہ ثنا کی تو منگنی ہو چکی ہے، آپ ندا کو اپنی بہو بنا لیں، مگر وہ تو ثنا کے لیے ضد کرتی رہی۔ اتنے اونچے امیر اور معزز گھرانے میں ہماری بیٹی بیاہی جائے گی تو ہماری ہی ناک اونچی ہوگی نا۔ آپ تو خواہ مخواہ کی ضد کر رہے ہیں۔ سلمیٰ بیگم نے سنجیدگی مگر نرمی سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ خواہ مخواہ کی ضد؟ تم چاہتی ہو کہ میں ثنا کو انیس سے بیاہ دوں اور اپنے بھائی باور سے بگاڑ لوں، ان سے رشتہ توڑ لوں۔ سلمیٰ بیگم، اگر ثنا کی منگنی میرے بھتیجے کی بجائے تمہارے بھتیجے سے طے ہوئی ہوتی تب میں دیکھتا کہ تم کیسے کی بات کرتی ہو۔ وہ غصے سے بولے۔ ریاض، میں ثنا کی ماں ہوں، اپنی بیٹی کا ہی بھلا چاہتی ہوں۔ اگر میرا بھتیجا ثنا کا منگیتر ہوتا تو میں اس رشتے کو قبول کر کے ثنا کی اسے منگنی توڑ دیتی، اور اگر میرے بھائی کے گھر والے ندا کے لیے مان جاتے تو میں بھتیجے سے ندا کو بیاہ دیتی۔ اولاد کی بھلائی اور اس کے بہتر مستقبل کے بارے میں سوچنا والدین کا فرض ہوتا ہے، اس لیے سچی بات ہے مجھے تو انیس کا رشتہ دل سے قبول ہے، اگر آپ اپنی ضد چھوڑ دیں تو۔ بس، میرا یہ آخری فیصلہ ہے، اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، اور ویسے بھی 2 سال ہو چکے ہیں ثنا اور خرم کی منگنی کو، اور اتنے عرصے میں دونوں کے ذہنوں اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور پسندیدگی کے جذبات پیدا ہو چکے ہوں گے۔ ان کے خوابوں کو چکنا چور کر کے کون سا سکھ پا سکو گی تم؟ اب اگر وہ عورت یہاں آئے تو اسے صاف صاف کہہ دینا کہ وہ دوبارہ یہاں کا رخ نہ کرے۔ میں آج ہی نرگس کو فون کر کے بلواتا ہوں اور ثنا اور خرم کی شادی کی تاریخ طے کر کے ہی دم لوں گا۔ مذاق بنا رکھا ہے تم لوگوں نے رشتوں کو، ریاض الحق نے غصیلے اور درشت لہجے میں کہتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا تو سلمیٰ بیگم تعصب سے آہ بھر کے رہ گئی۔ کاش انیس کا رشتہ 2 سال پہلے آ گیا ہوتا، سلمیٰ بیگم نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا تو ثنا جو ماں باپ کی ساری گفتگو اپنے کمرے کے دروازے سے کان لگائے کھڑی سن چکی تھی، گہری سانس لے کر کرسی پر ڈھہ گئی۔ انیس احمد بندہ تو بہت ڈیشنگ ہے، لیکن میری آنکھوں نے خرم کے خواب سجا رکھے ہیں۔ شکر ہے ابو نے میرے خواب ٹوٹنے سے بچا لیے، اور خرم وہ تو کہتا ہے کہ ثنا، تمہاری جدائی کا تصور ہی میری روح کھینچنے لگتا ہے، تم تو میری سانسوں میں بسی ہو، تم ہو تو یہ سانس کا سفر جاری ہے، تمہارے بغیر تو میری سانس بھی رک رک جاتی ہے۔ خرم کا جذبوں کی شدت سے پر لہجہ اس کی سماعتوں میں گونجا تو وہ ہنس پڑی۔ پگلا کہیں کا نہیں پگلا یہاں کا، بلکہ پگلا تمہیں کہا۔ اسی وقت خرم اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کی بات سن کر شرارت سے بولا، توبہ تم تو پورے شیطان ہو، ابھی یاد کیا ابھی حاضر، شیطان کی بجائے اگر میری جان کہہ دیتی تو تمہارے جذبوں کی شدت میں کمی آ جاتی کیا؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ اونچا لمبا بھرا بھرا جسم، براؤن آنکھیں اور گندمی رنگت والا خرم شبیر اس کی آنکھوں میں سما رہا تھا۔ نہیں، لیکن ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ شرمیلے پن سے مسکراتے ہوئے بولی تو شوخ و شریر لہجے میں گویا ہوا، چلو وقت بھی جلد آنے والا ہے، ہم تھوڑا سا جبر اور کیے لیتے ہیں، پھر تو ہم تم ہوں گے بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا،
ہم تم۔ اچھا اب منہ بند کرو اور جاؤ یہاں سے، مجھے پیپر کی تیاری کرنے دو۔ وہ ہنس کر کتاب اٹھاتے ہوئے بولی۔ لڑکیاں تو یہ سب سننے کے لیے ترستی ہیں، ایک تم ہو۔ جو لڑکیاں یہ سننے کے لیے ترستی ہیں نا، تم جا کر انہیں سناؤ، مجھے کوئی شوق نہیں یہ سب سننے کا۔ وہ تنک کر بولی۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جا رہا ہوں، پھر نہ کہنا کہ کیوں کسی زلف کے تم اسیر ہوئے۔ وہ شوخی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری بلا سے ہو جاؤ، تمہاری محبت کی حقیقت بھی کھل جائے گی مجھ پر، پھر تم کیا کرو گی؟ میرے لیے رشتوں کی کمی تھوڑی ہے، تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح، ایک چھوڑوں تو ہزار مل جائیں گے مجھے، تم اپنی خیر مناؤ۔ وہ بھی اتراتے ہوئے شوخ و شریر لہجے میں بولی تو وہ ہنس پڑا۔ ثنا، مذاق کی حد تک تو مجھے یہ بات گوارا ہے، مگر در حقیقت میں تمہیں اپنے سوا کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکوں گا۔ تمہیں تو یقیناً ہزار رشتے مل جائیں گے، لیکن مجھے پھر تمہارے جیسی کوئی دوسری نہیں ملے گی۔ تم نہیں تو جینا نہیں، تم میری ہو، صرف میری، زندگی کے ہر نشیب و فراز میں تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں رہے گا، میری زندگی کے سارے سکھ تم سے عبارت ہے ثنا۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر اسے والہانہ پن سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ حیا سے گلنار ہو گئی، دل خوشی سے جھومنے لگا۔ چلو دیکھیں گے، شادی سے پہلے سب مرد اسی طرح محبت کے دعوے کرتے ہیں، بعد میں ساری محبت جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ ثنا نے مسکراتے ہوئے اسے چڑھانے کے لیے کہا، یہ دعوے نہیں ہیں ثنا، اب یا تب، جب چاہے میری محبت کو مجھے تم آزما سکتی ہو، میں ہر امتحان میں پورا اتروں گا۔ وہ مچل کر بولا۔ ایک اور دعویٰ؟ ثنا کی بچی، میں جا رہا ہوں بس۔ وہ خفگی سے بولا۔ پھر کب آؤ گے؟ اس کی زبان پھسل گئی اور وہ خوش دلی سے ہنس پڑا۔ نفیس احمد اور آسیہ نفیس احمد کے دو بیٹے تھے، بڑے بیٹے جلیس احمد اور ان سے 4 سال چھوٹا انیس احمد۔ جلیس احمد شادی شدہ تھے اور اپنی بیوی ماروی اور بیٹیوں اقرا، اسرا اور بیٹے دانیال احمد کے ساتھ لندن میں مقیم تھے۔ وہ وہاں کا بزنس دیکھ رہے تھے۔ نفیس احمد بہت بڑے تاجر اور صنعت کار تھے، اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور ادا کرتے تھے، غریبوں کی امداد بھی کرتے تھے، اسی لیے ان کے کاروبار کو بہت ترقی مل رہی تھی۔ انیس احمد نے MCS MBA اور فیشن ڈیزائننگ میں ماسٹرز کیا تھا اور اس کے بعد نفیس احمد کی خواہش پر ان کا بزنس سنبھال لیا تھا، حالانکہ اسے اس کی تعلیمی قابلیت کی بدولت بہت اچھی جابز مل رہی تھیں، لیکن اس نے والد کی خواہش پر ذاتی بزنس میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کو ترجیح دی، اور 1 سال کے اندر اندر اس نے کئی کامیابیاں حاصل کیں۔ گارمنٹس کی مصنوعات، فوڈ پروڈکٹس اور گھریلو مصنوعات کے شعبوں میں نفیس گروپ آف انڈسٹریز کو بہت بڑے آرڈر ملے تھے۔ ثنا کو انیس نے اپنے ایک فیملی فرینڈ نثار مرزا، جو کہ نفیس احمد کے بہت قریبی اور پرانے دوست تھے، ان کے بیٹے کی دعوت ولیمہ کی تقریب میں دیکھا تھا۔ نثار مرزا ابھی محکمہ انکم ٹیکس سے ریٹائر ہوئے تھے اور ان کا بیٹا عمار مرزا اب اس محکمے میں ملازم تھا اور نفیس احمد کو ان سے اکثر کام پڑتا رہتا تھا، لہٰذا تعلقات بدستور خوشگوار بنیادوں پر استوار تھے۔ اسی لیے نفیس احمد آسیہ بیگم اور انیس احمد عمار مرزا کی شادی کی تقریب میں شریک تھے۔ عمار اسرار الحق کے کولیگ تھے اور بہت اچھے دوست بن چکے تھے، اس لیے اسرار الحق کو عمار نے اپنی شادی میں مع اہل خانہ کے دعوت دی تھی۔ سائرہ کی طبیعت خراب تھی، سلمیٰ بیگم اور ثنا کو اسرار الحق کے ساتھ عمار کی دعوت ولیمہ میں جانا پڑا۔ آسیہ نفیس کی نظر ثنا پر پڑی تو وہ اس کی جانب کھنچی چلی آئیں۔ سلور کلر کا چوڑی دار پاجامہ، اس پر پنک رنگ کی خوبصورت پشواز زیب تن کیے ہوئے تھی، سیاہ ہلکے ریشمی بالوں کو بہت سٹائل دے کر کھلا رہنے دیا۔ ثنا ہلکے میک اپ اور ہلکی سی جیولری میں انہیں جنت کی حور دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے دل میں یکایک اسے اپنی بہو بنا لینے کا خیال آیا تھا۔ انیس احمد 6 فٹ 2 انچ قد کا مالک تھا، کسرتی بدن، سرخ و سفید رنگت، بڑی بڑی روشن آنکھیں، چہرے کے دلکش خد و خال میں احمری لبوں پر مسکراہٹ سجی ہوتی تو وہ اور بھی دل نشیں لگنے لگتا تھا۔ اپنے شہزادوں کسی آن بان والے بیٹے کے لیے انہیں ثنا جیسی لڑکی کی ہی تلاش تھی۔ بیٹی، کیا نام ہے آپ کا؟ بیگم آسیہ نفیس نے ثنا کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا تو وہ گریسفل اجنبی سی خاتون کو دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ السلام علیکم، ثنا نام ہے میرا۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ آپ کا نام بہت پیارا ہے اور آواز بھی بہت دل نشیں ہے۔ کس کے ساتھ آئی ہیں آپ؟ امی اور بھائی جان کے ساتھ۔ وہ میری امی ہے، گرین سوٹ والی۔ ثنا نے اسٹیج پر عمار کی دلہن کے پاس بیٹھی ہوئی سلمیٰ بیگم کی جانب اشارہ کر کے جواب دیا۔ اچھا، میں ان سے وہی مل لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے رخسار کو تھپ تھپاتی ہوئی اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ ثنا کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ اٹھ کر لان میں لگے اس ٹینٹ سے باہر نکل آئی۔ اسرار الحق عمار کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ وہ انہیں دیکھتے ہی وہاں سے بولی، اسرار بھائی، بہت دیر ہو گئی ہے، اب گھر چلیں۔ ثنا بہن، آپ اس گھر کو بھی اپنا ہی گھر سمجھیں۔
بھائی کی خوشی کے لیے کچھ دیر اور رکنا پڑے گا آپ لوگوں کو، اصرار کی بجائے عمار نے اس کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو وہ بھی مسکرا دی۔ عمار یار، مما کہاں ہیں؟ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہا ہوں۔ رات کا 1 بجنے والا ہے، گھر بھی جانا ہے ہمیں۔ اسی وقت انیس احمد نے وہاں آ کر دہائی دی۔ اسرار الحق سے تو عمار پہلے ہی اس کا تعارف کروا چکا تھا، لہٰذا اسرار الحق کو اس کے اجنبی ہونے کا احساس نہیں ہوا، بلکہ وہ ہنس کر بولے، سن لو، سب یار دوستوں کو گھر جانے کی جلدی ہے، اب ہمیں بھی تم اجازت دے دو، تمہاری بڑی مہربانی۔ اچھا بابا، جاؤ، کیا یاد کرو گے؟ کس سخی دلہے سے واسطہ پڑا تھا، عمار نے کہا تو وہ دونوں ہنسنے لگے۔ ہنستے ہوئے اچانک ہی انیس احمد کی نگاہ ثنا کے خوبصورت سراپے پر پڑی تو اس کی نگاہیں ساکت ہو گئیں۔ ثنا، جاؤ امی کو بلا لاؤ، اسرار الحق نے ثنا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میری مما کو بھی بلا دیں پلیز، انیس نے بے اختیار اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کی مما کی انہیں کیا پہچان ہوگی، آپ خود ہی اندر دیکھ لیں، خواتین تو سبھی جا چکی ہیں، میرا خیال ہے گھر کی اور کچھ قریبی رشتہ دار خواتین موجود ہوں گی، اسرار الحق نے مسکرا کر کہا تو ثنا ٹینٹ کے پھولوں سے سجے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ انیس احمد بھی اس کے پیچھے ہی چلا آیا۔ سلمیٰ بیگم اور بیگم آسیہ نفیس احمد آپس میں کسی بات پر ہنس رہی تھیں۔ امی چلیں، چلیں مما، انیس احمد اور ثنا نے ایک ساتھ ان کے قریب پہنچ کر کہا، اور ایک ساتھ ہی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، اور انیس احمد پر تو اس کا دیکھنا ایک قیامت ڈھا گیا۔ اسے اپنا دل اپنے اختیار سے باہر نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی منموہنی صورت نے آنکھوں کے رستے سے اس کے دل و دماغ میں اپنا عکس اتار دیا تھا۔ سلمیٰ بیگم ثنا کو لے کر چلی گئی تھی، اور وہ یوں ہی اس لمحے کے سحر میں جکڑا ساکت و صامت کھڑا تھا۔ بیگم آسیہ نفیس احمد بھی بیٹے کی آنکھوں میں ثنا کے لیے چمکتے جگنوں دیکھ چکی تھی اور بہت مسرور تھی۔ ان کی پسند ان کے بیٹے کی پسندیدگی کی سند حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ انہوں نے انیس احمد کے بازو پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، پیاری ہے نا ثنا، تمہاری اور اس کی جوڑی خوب سجے گی۔ اس پنک لڑکی کا نام ثنا ہے؟ وہ چونکتے ہوئے بولا، ہاں، اور میں نے اسے تمہاری دلہن بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اچھا، جیسے آپ کی مرضی، وہ من کی خوشی چھپاتے ہوئے سعادت مندی سے بولا۔ تو وہ شوخی سے پوچھنے لگی، اور تمہاری مرضی کیا ہے، آپ بتائیں؟ انیس احمد نے ان کے چہرے کو مسکرا کر دیکھا۔ وہی جو میری مرضی ہے نا؟ جی ہاں مما، وہ ہنس پڑا، اور پھر عمار کے ذریعے انہوں نے ریاض الحق اور ان کے گھرانے کے متعلق ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد ان کے در پر دستک دی، اور مہذب، شریفانہ، روایتی طریقے سے انیس کے لیے ثنا کا رشتہ طلب کیا، جو کہ ثنا کی خرم سے منگنی کی وجہ سے رد کر دیا گیا، جس کا بیگم آسیہ نفیس احمد سے زیادہ انیس احمد کو دکھ پہنچا تھا۔ بیگم آسیہ نفیس احمد دوبارہ بھی گئیں، مگر انہیں انکار ہی سننے کو ملا تھا، سو انہوں نے نصیب کا لکھا سمجھ کر صبر کر لیا، مگر وہ افسردہ تھیں۔ یہ رشتہ نہ ہو سکنے پر انیس نے انہیں افسردہ دیکھا تو کہنے لگا، کوئی بات نہیں مما، ثنا کے علاوہ لڑکیاں اور بھی ہیں، تمہیں دکھ نہیں ہوا؟ بیگم آسیہ نفیس نے اس کے چہرے پر غم کو کھوجنا چاہا۔ مجھے تو عشق ہوا ہے ثنا سے، وہ بے بسی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ کاش انیس بیٹا میں ان لوگوں کو قائل کر سکتی۔ کوئی بات نہیں مما جانی، بس آپ میرے لیے دعا کریں کہ عشق کا یہ بھوت میرے سر سے اتر جائے۔ وہ افسردگی سے مسکرا کر بولا، میں تمہارے لیے دعا کروں گی کہ ثنا تمہیں مل جائے اور اس کی محبت بھی تمہارا نصیب بن جائے۔ بیگم آسیہ نفیس احمد نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دل سے کہا تو وہ بولا، آمین۔ خرم صبح صبح اس کے لیے سرخ تازہ گلاب لیے حاضر ہو گیا اور پھول اس کی جانب بڑھایا تو وہ بلش ہو گئی۔ آج صبح صبح محبت کا سبق پڑھانے چلے آئے ہو، خیر تو ہے؟ وہ پھول لے کر بولی، میں نے سوچا کہ تم صبح سویرے میری صورت دیکھ لو گی تو سارا دن اچھا گزرے گا۔ وہ شوخی سے مسکراتے ہوئے بولا، میرا یا تمہارا دن؟ وہ بڑی ادا سے بولی تو وہ کہا لگا کر ہنس پڑا، چلو یوں ہی صحیح، ویسے تمہیں پتا ہے آج ماں بدولت کو اپنی اس حسین و جمیل منگیتر کے لیے شادی کا تحفہ خریدنا ہے۔ خریدنا کیا ہے، آرڈر پر بنوایا ہے، آج مل جائے گا۔ وہ رازداری سے بتا رہا تھا۔ ثنا شرمانے لگی، کیا بنوایا ہے؟ یہ سرپرائز تو شادی کی رات ہی ملے گا، بس 1 ماہ بعد تم میرے اتنے قریب ہوگی کہ سارے فاصلے سمٹ کر رہ جائیں گے۔ بکو مت، جاؤ یہاں سے، وہ شرما کر بولی اور تیزی سے باہر بھاگی، جہاں اسرار الحق اسے اور ندا کو کالج چھوڑنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ خرم ہنستا مسکراتا ناشتے کی میز پر آ گیا تھا۔ ثنا کا آخری پیپر بہت شاندار ہوا تھا، وہ بہت خوش تھی۔ آج ندا کی کلاسز آف ہو چکی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ ہی کالج کے گیٹ سے باہر نکل آئی۔ کالج میں صرف 3rd ایئر کی چند کلاسز ہو رہی تھیں، اور BA BSc کے امتحانات ہو رہے تھے، اس وجہ سے رش بہت کم تھا۔
آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا ندا اور ثنا کو اسرار الحق اور انوار الحق کا انتظار کرتے کرتے، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اب کیا کریں؟ پیدل ہی چلتے ہیں، گھر کون سا دور ہے؟ ندا نے کہا۔ ہاں چلو، لوگ بھی آتے جاتے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کالج بھی خالی ہونے کو ہے، ثنا نے کہا، اور دونوں گھر کی جانب جانے والی سڑک کی طرف مڑ گئیں۔ ابھی وہ چند قدم ہی چل پائی تھی کہ ان کے قریب ایک کار آ کر رکی۔ وہ دونوں گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ ابھی وہ صورتحال کو سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ کار کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک لمبا تڑنگا سیاہ پوش نکلا۔ اس کے چہرے پر اور ڈرائیور کے چہرے پر بھی سیاہ ماسک چڑھا ہوا تھا۔ ندا اور ثنا کی چیخیں نکل گئیں۔ اس سیاہ پوش نے ثنا کو بازو سے پکڑ کر گاڑی میں اتنی تیزی سے دھکیلا تھا کہ ثنا منہ کے بل پچھلی سیٹوں پر گری تھی۔ ندا تو چیختی ہوئی الٹے قدموں کالج کی جانب دوڑی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ کار فراٹے بھرتی ہوئی آگے نکل گئی تھی۔ کالج کی لڑکیوں، چوکیدار اور لڑکیوں کو لینے کے لیے آنے والے مرد حضرات نے بہت بے حسی اور بزدلی سے واردات ہوتے دیکھی تھی، اور کسی نے ثنا کو ان سیاہ پوشوں سے بچانے کی سعی نہیں کی تھی۔ ندا کو کالج کی لڑکیاں پرنسپل کے پاس لے گئیں۔ پرنسپل آفس سے ندا نے اپنے ایس پی والد ریاض الحق کو فون کیا اور روتے ہوئے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ثنا کے دن دہاڑے اغوا کی خبر پورے کالج سے ثنا کے محلے تک جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ ریاض الحق نے پورے علاقے کی ناکہ بندی کرا دی تھی، مگر ثنا کو اغوا کرنے والے ایسے اپنی کار سمیت غائب ہو گئے تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ثنا بے ہوش تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک سادہ سے بیڈ روم میں پایا۔ کمرے میں پیلے بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے حیران و پریشان نظروں سے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ یکایک اس کے حواس بیدار ہو گئے اور اسے ساری صورتحال سمجھ میں آ گئی۔ میں اغوا ہو چکی ہوں، یا اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ وہ خوف و ہراس سے روتے ہوئے بولی۔ کلائی پر بندھی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو اس کی روح کانپ اٹھی۔ شام کے 4:30 بج رہے تھے، یعنی وہ پچھلے 4.5 گھنٹے سے یہاں قید تھی۔ یا اللہ میری مدد فرما، مجھے یہاں سے جانے کا راستہ دکھا میرے مالک۔ وہ روتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور اس کی جان نکال گیا۔ وہ سہمی سہمی سی بیڈ کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ کمرے میں وہی سیاہ پوش کھانے کے لوازمات سے سجی ٹرے لے کر داخل ہوا۔ ہوش آ گیا تمہیں؟ لو کھانا کھا لو، اب تک تو تمہارے باپ کے ہوش بھی ٹھکانے آگے ہوں گے۔ بڑا قانون کا محافظ بنا پھرتا ہے، اب پتہ چلے گا اسے، ہمارا کام نہ کرنے اور ہماری بات نہ ماننے کا خمیازہ بھگتے گا۔ اب سارا شہر تھو تھو کر رہا ہے کہ ایک پولیس آفیسر کی بیٹی دن کے اجالے میں لوگوں کے ہجوم میں اغوا کر لی گئی اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ وہ سیاہ ماسک والا شخص بہت کرخت لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں ثنا کو کیوں لگا کہ وہ شخص آواز بدل کر بول رہا ہے تاکہ وہ اس کی شناخت نہ کر سکے۔ ککا کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ مجھے اغوا کیوں کیا ہے؟ وہ ڈرتے ہوئے لرزتے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ تمہارے باپ سے اپنی بات منوانے کے لیے ہم نے تمہیں اغوا کیا ہے، لو کھانا کھاؤ، وہ ٹرے میز پر رکھتے ہوئے بولا۔ پلیز مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ تم ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہو لڑکی؟ بگاڑیں گے تو ہم تمہارا باپ ہمارے آدمی چھوڑ دے گا تو ہم بھی تمہیں چھوڑ دیں گے۔ جب تک وہ ہماری بات نہیں مانتا تم یہی رہو، کھاؤ پیو سو جاگو موج کرو، وہ مکروہ انداز میں کہا لگا کر بولا تو وہ اس کی باتوں سے اپنی آن آبرو کی بربادی کا خوف محسوس کرنے لگی۔ پلیز مجھے جانے دو، تمہاری بھی تو بہن بیٹی ہوگی، اے خبردار ہماری بہن بیٹی کا نام مت لو ورنہ، وہ اسے کرختگی سے ٹوک کر بولا اور گھورتا ہوا واپس چلا گیا اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ ثنا بے دم سی ہو کر بستر پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روتے تڑپتے کئی بار اس نے کمرے کے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے پیٹا مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ عشاء کی اذان بہت دور سے اس کے کانوں میں آ رہی تھی۔ اس نے کمرے سے ملحق غسل خانے میں جا کر وضو کیا اور اپنی چادر اوڑھ کر نماز ادا کرنے لگی۔ کہیں دوسری چادر یا جائے نماز تو اسے میسر نہ تھی۔ نماز پڑھ کر رو رو کر اپنی خیر و عافیت سے عزت سے گھر واپسی کی دعا مانگی اور پھر سے دروازہ پیٹنے لگی۔ لگتا تھا جیسے وہ کسی خاموش جزیرے میں آ گئی ہے جہاں کوئی بھی اس کی آواز سننے کو تیار نہ تھا، سب بہرے تھے، کسی کے کانوں تک اس کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ میرے اللہ، تو میری فریاد سن رہا ہے نا، رحم کر مالک، مجھے یہاں سے نکال میرے اللہ، وہ روتے ہوئے اپنے رب سے مخاطب تھی۔ دروازہ ہلکی سی آہٹ کے ساتھ کھل گیا اور آنے والے نقاب پوش نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا تھا، اور یہ منظر دیکھ کر ثنا سہمی ہوئی چڑیا کی طرح تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ شخص دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا۔ نہیں مجھے مت چھونا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھے مت چھونا، وہ چیخ مار کر الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی جھنکار تھی۔ اس شخص نے شہادت کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے اسے مزید بولنے سے باز رکھنے کا اشارہ دیا تو وہ ہچکی لیتی روتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ کوئی جائے فرار باقی نہیں بچی تھی۔ وہ بے بس کھڑی اپنی حالت پر ماتم کنا تھی۔
उस स्याह मास्क वाले शख्स ने मेज पर रखी कैंडल जलाई और बल्ब बुझा दिया और सना की जानब पलटा। वो दीवार से लगी अपने बेजान होते वजूद की इमारत को संभालने में नाकाम हो रही थी। वो जानती थी कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। वो शख्स बहुत खोलती ख्वाहिशों के तलातुम से सरशार उसकी जानिब बढ़ रहा था। नहीं प्लीज़ मुझे मत छूना, वो फरियाद करती भागने की कोशिश करते हुए इस गिद्ध के परों में फंस कर रह गई। उसके मजबूत पर उसका सारा बदन ढांप चुके थे। उसके आंसू समुंदर में शबनम के मानंद हल हो गए। सिसकियां हिचकियां तुंद मौजों की आवाज़ में बेसदा हो गईं और वह सहमी हुई चिड़िया जिल्लत और रुसवाई के अथाह समुंदर में गोते लगाते हुए होशो खिर्द से बेगानी हो गई। आपकी पुलिस क्या भांग पीकर सो रही है, जो अब तक मेरी बच्ची के मुजरिमों को और मेरी मासूम बच्ची को नहीं ढूंढ सकी? सलमा बेगम ने रोते हुए रियाजुल हक से कहा। हौसला करो सलमा बेगम, दुआ करो, पुलिस कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह जल्द ही कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। रियाजुल हक ने अपनी परेशानी छुपाते हुए उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। खुर्रम और उसके अम्मी अबू भी वहां आ चुके थे। अब अच्छी खबर सुनने को मिल भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? खानदान भर की जिल्लत और रुसवाई तो हो गई ना। शहर भर में अब अखबारात में भी खबरें लगेंगी। खूब नाम रोशन होगा हमारा। नरगस ने बेहिसी से कहा। अम्मी प्लीज़, ये वक्त इन बातों का नहीं है। खुर्रम ने उन्हें टोका। रियाज भाई, अगवा करने वालों का फ़ोन तो आया होगा? फ़याज़ुल हक ने पूछा। नहीं, अभी तक तो कोई फ़ोन नहीं आया। न जाने किस मकसद के लिए उन्होंने मेरी बेटी को अगवा किया है। वो परेशानी से बोले। क्या खबर अगवा किया है या वो अपनी मर्जी से गई है? नरगस की जुबान ने जहर उगला तो सलमा बेगम बेकरार होकर बोली। नरगस, खुदा का खौफ करो, मेरी सना मासूम है, उसे अगवा किया गया है। निदा एनी गवाह है और बहुत से लोग गवाह हैं। भाभी, कल को यही गवाह हाथों में पत्थर लिए उसे संसार करने के लिए आपके घर के दरवाजे पर खड़े होंगे। नरगस ने बेदर्दी से कहा। तुम तो बस चुप ही रहो नरगस। फ़याज़ुल हक ने बीवी को डांटा। मैं तो चुप हो ही जाऊंगी। लोगों को कौन चुप कराएगा, उनकी जुबानें कौन पकड़ेगा? नरगस ने गुस्से से कहा और उठ खड़ी हुई। चलो खुरम। और खुरम चुपचाप उनके साथ चल पड़ा। पूरे 7 दिन गुजर गए थे। आज उसे इस कैद में उसकी हालत बरसों की बीमार किसी हो गई थी। 8वीं शब आई तो उसे कैद से रहाई का परवाना मिल गया। वो स्याहपोश बड़ी आसानी से कह रहा था। माफ़ करना लड़की, तुम वो नहीं हो जिसे अगवा करने का हमें हुक्म मिला था। वो तो तुम्हारे बाप से भी बड़े अफसर की बेटी थी। क्या? हाँ, अब तुम जा सकती हो। कहाँ जाऊंगी अब मैं? वो इस जिल्लत पर रोते हुए पूछ रही थी। अपने घर। घर वाले अब मुझे कबूल कर लेंगे क्या? ये तुम्हारा मसला है। हमें तो तुम्हें रिहा करने का हुक्म मिला है। बाहर टैक्सी खड़ी है, मैंने ड्राइवर को तुम्हारे घर का पता समझा दिया है और किराया भी दे दिया है। जाओ और हाँ, चेहरा छुपा कर निकलना, वो हिदायत दे रहा था। अब क्या तुम बड़े अफसर की बेटी भी अगवा करोगे? उसकी भी इज्जत तार तार करोगे? वो किसी के धोखे में अपने आप को सजा मिलने पर सदमे से चूर लहजे में बोली। नहीं, उसने पहले ही हमारे बंदे छोड़ दिए हैं। तुम्हारे अगवा से भी हमारा काम हो गया है। अब जाओ यहाँ से। वो करख्त लहजे में बोला तो वो अपने वजूद की किरचियों को समेटती हुई वहां से बाहर निकल आई। कौन हो तुम? वो घर के ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो सायरा भाभी उसके नकाब में छुपे चेहरे को पहचान न सकी और फौरन पूछा। मैं सना। सना? तो चेहरा क्यों छुपा रखा है? दिखाने के काबिल जो नहीं रहा, इसलिए ना। सायरा भाभी ने तंजिया जुमला बोला तो उसने चेहरे से चादर हटा दी। कौन है? निदा, इसरारुल हक, सलमा बेगम और बुशरा सब एक साथ चले आए। आ गई हैं आपकी बहन साहिबा, खानदान की इज्जत नीलाम करके, सायरा ने तंजिया लहजे में कहा तो सना के जख्म रिसने लगे। सना, मेरी बच्ची कैसी है तू? सलमा बेगम ने दौड़कर उसे अपने साथ लिपटा लिया। अम्मी, अम्मी, वो रोते रोते बेहोश हो गई। उन्होंने डॉक्टर को घर बुलाया था। वो सना को नींद का इंजेक्शन लगाकर चला गया। वो गहरी नींद सो गई थी और सुबह ही उसकी आंख खुली थी। उसे कुछ याद आ रहा था। क़यामत के 7 दिन और 7 रातें और अपनी आबरू के खाक होने की तल्ख हकीकत उसे रुलाई जा रही थी। इस तसव्वुर से ही उसके बदन में चिंटियां सी रेंगने लगी थीं। उसकी इस बात पर किसी ने यकीन नहीं किया कि उसे किसी और के धोखे में अगवा किया गया था और 7 दिन बाद अगवा करने वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। सना अपनी सफाई देते देते थक गई थी, हार गई थी। दुख तो उसे इस बात का था कि उसके माँ बाप ने उसे अकेला कर दिया था। उसकी मोहब्बत का दम भरने वाले खुर्रम ने उसे एक फ़ोन तक न किया था। कहाँ वो इसको देखने के लिए बहाने बहाने से घर आया करता था और अब वो एक बार भी उसका हाल पूछने नहीं आया था। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, कॉलेज की सहेलियां, लड़कियां सभी उसके वापस आने पर तरह तरह की बातें बना रहे थे। घर में कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता था।
सलमा बेगम या निदा उसके कमरे में खाना रख कर चली जाती। वो खाना खाए ना खाए उससे उन्हें कोई सरोकार नहीं था। सना तो अंदर से मर गई थी, जिंदा लाश बनकर रह गई थी वो। रुसवाई और तन्हाई ने उसे अधमुआ करके रख दिया था। खाना खा लो, निदा ने उसके सामने ट्रे रखते हुए कहा। मुझे भूख नहीं है। लगता है ये अपनी सारी भूख प्यास बुझा कर आई है 7 दिनों में। सायरा ने कमरे में दाखिल होते हुए जहर में बुझा हुआ तीर उछाला, जिससे वो लहू लहू हो गई। भाभी, आप भी मुझे। मैं क्या, सारा शहर यही कह रहा है। चलो निदा, सायरा भाभी ने तल्खी से कहा और निदा का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर चली गई। वो कुछ देर गुमसुम बैठी रही, फिर कुछ सोचकर खाना खाने लगी। खाने से फारिग होकर बर्तन किचन में रखने के लिए बाहर आई तो लाउंज में से आती आवाज़ों ने उसके कदम रोक लिए। काश सना जिंदा वापस ना आई होती, मर गई होती तो हम उसे एक बार ही रो लेते। अब तो हर रोज का रोना है। सलमा बेगम स्पाट लहजे में बोली तो सना का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसकी माँ उसकी मौत की तमन्नाई थी, खाने में जहर मिलाकर दे दे। बीमार तो है ही, जल्दी रुखसत हो जाएगी। ये निदा की आवाज़ थी। सना के लिए अपने कदमों पर खड़ा रहना दुश्वार हो गया था। वो बामुश्किल खुद को संभालती हुई लाउंज में दाखिल हुई, ट्रे मेज पर रखी और इन सबको देखते हुए लरजती आवाज़ में बोली, आप लोगों को कातिल और मुजरम बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ भाई, अब तो चस्का लग गया है आवारा फिरने का। अब ये घर में कैद होकर क्यों रहेगी। जाओ जाओ, अभी हमें रुसवा करने में कोई कसर बाकी रह गई है तो वो भी पूरी कर दो। बुशरा भाभी ने भी जहर उगला। तुम्हारे बाद 3 बेटियां हैं इस घर में सना बीबी, उन पर तुम्हारे किरदार का मनफी असर पड़ सकता है। फिर तुम्हारी ये 17 दिन की रोपोशी ही बहुत है। कौन आएगा हमारी बेटियों को ब्याहने। तुम तो मुंह पे कालक मल के कमरे में बंद होकर बैठ गई हो। लोगों को तो हमें ही फेस करना होता है ना। अभी निदा की शादी भी होनी है। तुमसे अब कौन शादी करेगा। तुम्हें शादी की ज़रूरत भी क्या है। और जो लड़की एक बार अपनी इज्जत गंवा बैठे उसे बार बार बेइज्जती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सायरा भाभी ने बेहिसी और सफाकी से कहा। उसके पूरे वजूद में मेखें गड़ती चली गईं और गुस्से से फट पड़ी। भाभी, शर्म आनी चाहिए आपको, इस कदर घटिया सोचती हैं आप। मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुम्हें ना आई जहाँ 7 दिन और 7 रातें रंग रलियां मनाती रही हो वहीं रहती। यहाँ क्या लेने आई हो। सायरा भाभी ने शोला बार लहजे में कहा। मैं समझती थी कि आप मेरे अपने हैं। मेरी सारी जिंदगी आप सबके सामने गुजरी है। आप तो मुझे कसूरवार नहीं ठहराएंगे, मगर आप सब तो मुझे ही मुजरम समझ रहे हैं। मैं बेगुनाह हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। वो रोते हुए बोली, तुमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हें अपने साथ ले जाने वालों ने बहुत कुछ किया होगा तुम्हारे साथ। उन्होंने क्या शाही मेहमान बनाकर इज्जत से रखा होगा तुम्हें। बोलो। बुशरा भाभी ने जिरा की तो सना का वजूद उस गूंगे नकाबपोश के शोला बदन की चिंगारियां महसूस करके सुलग उठा और वो चीखती हुई रोती हुई अपने कमरे में भाग गई और बिस्तर पर ढेर होकर बिलखने लगी। सना रियाज, तुम पर जिंदगी के दरवाजे बंद हो चुके हैं, तुम्हारे ख्वाब बिखर चुके हैं। तुम्हें मर जाना चाहिए। एक आबरू बाख्ता बेटी के लिए माँ बाप के दिल और घर में कोई जगह नहीं होती। बाप का घर भी गैर हो जाता है, रिश्ते अजनबी हो जाते हैं, खून सफ़ेद हो जाता है, लहजे में जहर घुल जाता है, अल्फाज नश्तर बन जाते हैं जो पल पल रूह को घायल करते रहते हैं। मरना मना ना होता तो मैं कब का खुद को ख़त्म कर चुकी होती। या अल्लाह, इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से तो बेहतर है तू मुझे मौत दे दे। मैं नहीं हूँ इस आजमाइश के काबिल। मुझे बख्श दे मेरे मौला, मेरे गुनाह मुआफ़ कर दे। मुझे इस ज़िल्लत और रुसवाई के गार से बाहर निकाल दे मालिक। वो रोते हुए रब के दरबार में फरियाद कुना थी। सगे रिश्ते भी बुरे और कड़े वक्त में साथ छोड़ देते हैं। मैं तो भरी दुनिया में अकेली रह गई हूँ। कोई भी तो नहीं है मेरा, कोई भी नहीं। वो रोए जा रही थी। वो उजली उजली वीरान आंखों से खुरम को देख रही थी। आज न जाने क्यों अचानक चला आया था, मगर जब से आया था खामोश था। तुम बोलते क्यों नहीं हो खुर्रम। थक कर सना ने खुद ही सवाल किया। बोलने को अब हमारे पास बचा ही क्या है। तुम भी मुझे ही कसूरवार समझ रहे हो। खुर्रम, तुम भी। वो ताज्जुब से बोली। सब यही समझते हैं। वो बोला। सना, तुम, मेरा मतलब है। वो बोलते बोलते फिर से खामोश हो गया। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे अपनी मोहब्बत के दावे शर्मसार कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, देखेंगे, सो वक्त ने बहुत जल्द दिखा दिया। तुम तो हर आजमाइश में पूरे उतरने के दावेदार थे ना खुर्रम। लेकिन एक ही आजमाइश में तुम्हारे दावों का, मोहब्बत भरे दावों का पोल खुल गया है। अच्छा हुआ। जाओ खुर्रम, तुम्हारी सांसें मेरी जुदाई में हरगिज नहीं रुकेंगी। तुम मेरे बगैर भी बहुत खुश रहोगे, इसलिए कि तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं थी, महज दावे किए थे, है ना। वो संजीदगी से आजुर्दगी से बोलती उसे शर्मिंदा कर रही थी। वो उसके खामोश होने पर रुका और मंगनी की अंगूठी अपने हाथ से उतार कर उसके सामने रख दी।
اور دروازے کی جانب بڑھ گیا تو ثنا نے کہا، سنو، تم بہت سی باتوں اور دعووں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی بھول رہے ہو۔ کیا؟ وہ واپس مڑا۔ یہ انگوٹھی۔ ثنا نے اس کی پہنائی ہوئی انگوٹھی اتار کر اس کی طرف بڑھا دی، جو اس نے شرمندگی کے عالم میں اس کے ہاتھ سے لے لی۔ میں چلتا ہوں۔ ہاں، تمہیں اب چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہاں رکنے کا ظرف تم میں ہے ہی کہاں، وہ طنزیہ لہجے میں بولی تو وہ نظریں چراتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ بے اختیار ہنس پڑی اور ہنستے ہنستے رونے لگی۔ تو یہ تھی ثنا ریاض تمہاری محبت۔ ایک ناکردہ گناہ نے سب کی حقیقت ظاہر کر دی۔ سارے رشتے، ساری محبتیں یکایک دم توڑ گئیں۔ خرم، تم ذرا دیر کو بھی میرے ساتھ قدم ملا کر نہ چل سکے۔ اس ایک واقعے نے مجھ سے کیا کچھ چھین لیا ہے۔ ثنا، کھانا کھا لو۔ سلمیٰ بیگم نے ٹرے اس کے سامنے لا کر رکھ دی۔ امی، آپ کیوں زحمت کرتی ہیں؟ میں خود آ کر کھا لیتی، وہ شرمندہ ہو کر بولی۔ چھوڑو، یہ بتاؤ خرم آیا تھا، صبح کیا کہہ کر گیا ہے؟ سلمیٰ بیگم نے بے چینی سے پوچھا، کیونکہ وہ خرم اور اس کے ماں باپ کے رویوں سے سمجھ تو رہی تھی کہ وہ اب ان کی ثنا کو بیاہنا نہیں چاہتے۔ کچھ نہیں کہا، بس یہ واپس کر گیا ہے۔ اس نے خرم کی دی ہوئی منگنی کی انگوٹھی سائڈ ٹیبل پر سے اٹھا کر ان کی طرف بڑھا دی۔ مجھے یہی ڈر تھا اور یہ تو ہونا ہی تھا۔ کون بیاہے گا اب تجھے بدبخت؟ سلمیٰ بیگم نے انگوٹھی پکڑتے ہوئے اس کے خالی ہاتھ کو دیکھ کر خرم کی منگنی پر پہنائی گئی انگوٹھی نہ پا کر غصے اور دکھ اور تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، امی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ رونے کو ہو گئی پھر سے۔ غیروں کے دیے زخم کچھ کم نہ تھے، اس پر اپنوں کے زہر میں بجھے تیر اس کو اور بھی چھلنی کر رہے تھے۔ تیرا قصور نہیں ہے نہ صحیح، پر اب میں کیا کروں تیرا؟ بتا مجھے، جان سے مار دے مجھے تاکہ آپ سب کی جان ہی چھوٹ جائے۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ ماں نہ ہوتی تو شاید مار بھی دیتی۔ تیری وجہ سے ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ ندا کے لیے جو رشتے آئے تھے وہ بھی واپس ہو گئے۔ لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہم ایسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے جس کی بہن کے اغوا کے چرچے پورے شہر کی زبان پر ہوں، سلمیٰ بیگم نے غصے سے کہا۔ اس سے بہن کے مستقبل کا خیال ہوتا تو یہ گھر آنے کے بجائے وہیں کہیں شرم سے ڈوب کر مر گئی ہوتی۔ ہوں، مگر نہ جی، یہ تو اپنی ساری شرم باہر اتار کر آئی ہیں، ندا نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو ثنا کا دل چاہا کہ زمین شک ہو جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ ایسی ذلت، توہین اور ہتک اس کے سگے رشتے بھی کر سکتے ہیں، یہ تو اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ گھر واپسی پر اسے باہر ہونے والے سلوک سے بڑھ کر ذلت اٹھانا پڑے گی۔ ندا، تم جاؤ یہاں سے، سلمیٰ بیگم نے ندا کو سختی سے حکم دیا۔ امی، مجھے نہیں، ثنا کو حکم دیں، یہ یہاں مہارانی بن کر بستر پر بیٹھ گئی ہیں۔ ہم اس نوابزادی کے نوکر لگے ہیں جو صبح و شام اس کے حضور میں لوازمات پیش کرتے رہے ہیں۔ ہاتھ پیر سلامت ہیں اس کے، اپنے کام خود کیوں نہیں کرتی؟ ندا نے نہایت بدتمیزی سے جواب دیا۔ ثنا ضبط و صبر سے سب کچھ سنتی اور سہتی رہی۔ سلمیٰ بیگم غصے سے ندا کو کھینچتی ہوئی باہر لے گئیں۔ میں کیا کروں یا اللہ، کوئی تو راہ دکھلا دے مجھے، کوئی تو وسیلہ بنا دے میرے اس عذاب کو کم کرنے کا۔ رحم کر دے میرے مالک، رحم کر دے مجھ پر۔ ثنا نے دیوار پر آویزاں خانہ کعبہ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے اللہ سے مخاطب ہو کر دعا اور مدد مانگی، پھر گہری سانس لے کر کچھ دیر یوں ہی گمسم بیٹھی رہی۔ کھانا سامنے رکھا تھا، بھوک مر چکی تھی، پھر بھی دو چار نوالے کھا کر رزق کا شکر ادا کرنے کے خیال سے نوالا توڑ لیا۔ ابھی تیسرا نوالا حلق سے نیچے اترا تھا کہ اسے ابکائی آ گئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم کی طرف بھاگی۔ سلمیٰ بیگم کسی کام سے کمرے میں آئیں تو واش روم کے کھلے دروازے سے اسے واش بیسن میں کیا کرتے دیکھ کر لرز کر رہ گئیں۔ وہ اس کا سبب بھی بخوبی جانتی تھیں۔ یا الہی، اس قیامت کی کمی باقی تھی بس، تو نے کس امتحان میں ڈال دیا میری بچی کو، کیا لکھا ہے اس کی قسمت میں؟ اس ذلت سے تو اچھا تھا کہ اسے موت دے دیتا۔ اب کہاں تک چھپائیں گے ہم ذلت اور رسوائی کی نشانی کو؟ سلمیٰ بیگم نے روتے ہوئے فریاد کی۔ ثنا نڈھال سی کمرے میں آ چکی تھی اور ان کی بات سن کر اس کے دل میں ابھرنے والے خدشے کی بھی تصدیق ہو گئی تھی۔ وہ جس گدھ کی ہوس کا نشانہ بنی تھی، اس کے لہو نے اپنا رنگ دکھا دیا تھا۔ سلمیٰ بیگم اسے تیار کرا کے خود اپنی تصدیق و تسلی کی خاطر گائناکولوجسٹ کے پاس لے گئیں، جس نے چیک اپ کے بعد تصدیق کر دی کہ ثنا ماں بننے والی ہے۔ ثنا کی تو ساری ہمت جواب دے گئی تھی یہ سن کر۔ کیا نام دوں گی میں اس بچے کو، اس کے باپ کا؟ کیسے بتاؤں گی اسے کہ وہ ناجائز اولاد ہے میری؟ ثنا نے دل میں کرب سے سوچا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم جا رہی تھی کہ اچانک کسی سے ٹکرا گئی۔ او آئی ایم سوری، ٹکرانے والے نے فوراً معذرت کر لی۔ نگاہ جب ثنا کے اجڑے ویران بیمار چہرے پر پڑی تو مقابل کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ ثنا، آپ ثنا ہی ہیں نا؟ جی، آپ کون ہیں؟ ثنا نے الجھن آمیز نظروں سے دیکھا۔ میں انیس احمد ہوں۔ تعجب ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ عمار کے ولیمے میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور آپ کے گھر بھی تو آیا تھا، میں اپنے ممی ڈیڈی کے ساتھ۔
آپ نے واقعی مجھے نہیں پہچانا؟ انیس احمد نے اس کی سرسوں کی سی رنگت میں بدلی صورت کو دکھ سے دیکھتے ہوئے کہا، انیس بیٹے، یہ تو اپنی پہچان گنوا بیٹھی ہے، یہ کسی اور کو کیا پہچانے گی؟ سلمہ بیگم لیڈی ڈاکٹر سے علیحدگی میں کچھ بات کرتے رک گئی تھی۔ کمرے سے باہر آئیں تو انیس کو دیکھ کر اس کی بات سن کر قریب آ کر گویا ہوئیں۔ میں سمجھا نہیں آنٹی، کیا ہوا ہے ثنا کو؟ ان کی حالت دیکھ کر مجھے بہت شوق پہنچا ہے۔ یہ بیمار ہے کیا؟ انیس احمد نے بے قراری سے پوچھا، اور سلمہ بیگم سوچ رہی تھیں کہ کاش انہوں نے ثنا کو انیس احمد سے ہی جلد بیاہ دیا ہوتا، جو ان کی بیٹی سے محبت کرتا ہے، تو شاید وہ اس حادثے سے محفوظ رہتی۔ ہاں بیٹا، یہ بیمار ہے۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ انیس کی بے چینی عروج پر تھی۔ اسے جو مرض لاحق ہوا ہے اس کا علاج تو صرف موت ہے۔ چلو ثنا، سلمہ بیگم نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئیں۔ اللہ نہ کرے کہ ثنا کو مجھ سے پہلے موت آئے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ انیس نے زیر لب کہا، اور پھر کسی سوچ نے اس کا رخ ڈاکٹر حمیرہ مجید کے کمرے کی طرف موڑ دیا۔ ثنا، تم اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند رکھا کرو۔ اگر تمہاری بھابھیوں نے تمہیں الٹیاں کرتے دیکھ لیا نا تو وہ پورے خاندان میں چرچا کر دیں گی، جان سے مار دیں گی تمہیں، اور باپ بھائیوں میں سے کسی کو خبر ہو گئی تو فوراً تمہیں گولی مار دیں گے اور خود پھانسی چڑھ جائیں گے۔ ہم میں اس گھر کی مزید رسوائی اور جگ ہنسائی برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ خدا غارت کرے اس ذلیل انسان کو جس نے ہمیں یہ دن دکھائے ہیں۔ سلمہ بیگم نے ثنا کو اس کے کمرے میں لاتے ہی دروازہ بند کر کے آہستگی سے کہا تو وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولی، اسے بد دعا دینے سے کون سا ہمارا امتحان ٹل جائے گا؟ امی پلیز، آپ مجھے کہیں سے زہر لا دیں یا میرا گلا دبا دیں، مار دیں مجھے۔ میں نے ڈاکٹر حمیرہ سے تمہاری جان چھڑانے کی بات کی ہے، مگر وہ کہتی ہیں کہ اس سے تمہاری زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ تم میں کمزوری بہت ہے، اور یہ بھی کہ یہ تو قتل ہے اور وہ اس قتل میں شریک نہیں ہو سکتی۔ اسے کیا خبر کہ یہ ہماری آبرو کا قتل ہے؟ اب کیا ہوگا امی؟ ایک بات میرے دماغ میں آئی ہے، انیس احمد کو وہاں دیکھ کر میں اس کی ممی کو فون کر کے کہتی ہوں کہ آ کر ثنا کا اور انیس کا رشتہ طے کر لیں۔ سلمہ بیگم کو امید کی ایک ہلکی سی کرن دکھائی دی تو کہنے لگی۔ ثنا ان کی خوش فہمی پر ہنس پڑی۔ امی، آپ نے باعزت اور باعفت بیٹی کو ان کی بہو بنانے سے انکار کر دیا تھا، اب کیا وہ آپ کی بیٹی کو قبول کر لیں گی؟ بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ زیادہ سے زیادہ انکار ہو جائے گا اور مزید ذلت کا منہ دیکھنا پڑے گا، تو کیا ہوا؟ یہ ذلت اس ذلت سے تو کم ہی ہوگی۔ میں بات کرتی ہوں تمہارے باپ سے، لیکن انہیں تمہارے امید سے ہونے کا نہیں بتاؤں گی، اور تم بھی کسی سے اس کا ذکر مت کرنا، اللہ کرے جو میں سوچ رہی ہوں وہ ہو جائے، سلمہ بیگم نے مدھم آواز میں کہا، اور اسے دروازہ اندر سے لاک کرنے کا کہہ کر باہر نکل گئیں۔ بچوں کی سی باتیں مت کرو سلمہ بیگم، ہم بیگم نفیس کو انکار کر چکے ہیں، اب اپنے منہ سے کیسے اقرار کر لیں، اور کیا وہ ثنا کو قبول کر لیں گی اب؟ سلمہ بیگم نے ریاض الحق سے بات کی تو وہ برہمی سے بولے، پتہ نہیں، مگر میں ان سے بات ضرور کروں گی، میں اپنی بیٹی کو یوں سسکتا تڑپتا نہیں دیکھ سکتی، میں ماں ہوں، آخر مجھے جو بھی راستہ سجھائی دے گا میں اس طرف قدم ضرور بڑھاؤں گی۔ آپ کے بھائی بھاوج تو انکاری ہو گئے ہیں، انگوٹھی خرم خود واپس کر گیا ہے، اب آپ کس سے آس لگائے بیٹھے ہیں؟ بیگم نفیس کے آنے پر کیسے بڑے بول بولے تھے نا آپ نے، اللہ نے شاید اسی کی سزا دی ہے ہمیں۔ سلمہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، جو تمہارا دل چاہے وہ کرو۔ ریاض الحق نے بے بسی اور ندامت کے احساس سے چور ہو کر کہا تو وہ بیگم آسیہ نفیس کو فون کرنے چلی گئیں۔ ماما، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ انیس احمد ٹوٹا ہوا گھر پہنچا اور سیدھا آسیہ بیگم کے پاس آ کر بولا، کون ٹھیک نہیں ہے؟ کس کی بات کر رہے ہو بیٹا؟ ثنا کی، وہ میرے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی ماما، پلیز آپ ایک آخری بار اس کے گھر چلی جائیں، اس کے ماں باپ سے اسے میرے لیے مانگ لیں، پلیز ماما، کسی بھی قیمت پر آپ اسے میرے لیے مانگ لیں، ورنہ وہ لوگ اس کو مار دیں گے، اور اگر وہ مر گئی نا ماما تو آپ کا انیس بھی مر جائے گا، وہ ان کے ہاتھ تھام کر پرنم لہجے میں بولا تو وہ دنگ رہ گئیں۔ اللہ نہ کرے، کیسی دل دکھانے والی باتیں کر رہے ہو، ثنا تمہاری دلہن بنے گی، ضرور بنے گی، پگلے، پہلے تم ان لوگوں کے انکار کے صدمے میں پڑ گئے اور اب مرنے کی باتیں کر رہے ہو، خبردار آئندہ ایسی بات کہی۔ بیگم آسیہ نفیس نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر نرمی سے کہا، آپ وعدہ کریں آپ ثنا کے گھر کل ہی جائیں گی؟ جاؤں گی میرے چاند، کل ہی جاؤں گی۔ تمہیں پتہ ہے ثنا کی امی کا کچھ دیر پہلے فون آیا تھا، انہیں یہ رشتہ قبول ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے یہ خوشخبری سنائی۔ سچ ماما؟ وہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ہاں میرے چاند، بالکل، وہ اس کے علاوہ کوئی بات بتانا چاہ رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ ان کی بات سننے کے بعد اگر ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو تو بے شک اسی جمعے کو بارات لے کر آ جائیں۔ ماما، ان کی بات جو بھی ہو، آپ کو اسی جمعے کو ثنا کو میری دلہن بنا دینا ہے، بس کچھ بھی ہو، آپ انکار نہیں کریں گی ماما، ورنہ وہ لوگ ثنا کو مار دیں گے، آپ کے بیٹے کو مار دیں گے، وہ بھیگتے بے قرار لہجے میں بولا اور اٹھ کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ بیگم آسیہ نفیس الجھن میں مبتلا ہو گئیں۔
آپ ثنا کے پاس بیٹھ کر باتیں کریں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ سلمیٰ بیگم اگلے دن آسیہ نفیس کے آنے پر انہیں ثنا کے کمرے میں لاتے ہوئے بولی۔ ان کی نظر ثنا کے چہرے پر پڑی تو حیران رہ گئیں۔ ارے ثنا بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے سلمیٰ بیگم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ آپ کو ثنا خود بتائے گی، میں ذرا کچن سے ہو آؤں۔ سلمیٰ بیگم یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئیں اور بیگم آسیہ نفیس احمد ثنا کے پاس چلی آئیں اور ان کے سوال کے جواب میں اس نے روتے ہوئے اپنے اوپر گزرنے والی قیامت کا حال کہہ سنایا، لیکن اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے نتیجے میں امید سے ہونے والی تلخ حقیقت چھپا گئی تھی۔ او میرے خدا، ایک تو ظلم بھی تم پر ہوا، اس پر تمہارے اپنوں نے تم سے دشمنوں کا سا سلوک روا رکھا ہوا ہے۔ افسوس صد افسوس، بیگم آسیہ نفیس نے تعصف اور دکھ سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں آنٹی کہ آپ بھی مجھے قبول کرنے کا حوصلہ نہیں کر پائیں گی۔ امی نے ناحق آپ کو زحمت دی ہے، وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تو انہوں نے اس کے سر پہ دستے شفقت رکھ کر نرمی سے کہا، تم مجھے اوروں جیسا مت سمجھو، میں تمہیں قصوروار نہیں سمجھ رہی، تم ایک بہادر لڑکی ہو۔ چائے تیار ہے، آپ ڈرائنگ روم میں تشریف لے آئیں۔ سلمیٰ بیگم نے آ کر اطلاع دیتے ہوئے کہا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ نہیں شکریہ، میں اب چلتی ہوں، یہ کہہ کر وہ دروازے کی سمت بڑھ گئیں اور سلمیٰ بیگم کی آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ اور ہاں، بیگم آسیہ نفیس جاتے جاتے دروازے سے پلٹیں تو ان دونوں ماں بیٹی نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ پرسوں جمعے کا مبارک دن ہے، میں اپنے انیس احمد کی بارات لے کر آؤں گی، ثنا بیٹی کو دلہن بنا کر ہمارا استقبال کیجیے گا۔ جی، آپ سب کچھ جان کر بھی ثنا کو اپنی بہو بنائیں گی؟ سلمیٰ بیگم کے چہرے پر روشنی سی پھیل گئی تھی۔ حیرت، مسرت اور بے یقینی کے عالم میں انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں، اس لیے کہ یہ بچی معصوم ہے، یہ شادی بہت دھوم دھام سے ہوگی، سب کی زہر اگلتی زبانیں بند ہو جائیں گی، ہم بڑی شان سے ثنا کو بیاہ کر لے جائیں گے۔ اب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے نا اس رشتے پر؟ نہیں۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مبارک ہو بیگم نفیس، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ تو فرشتہ بن کر میری بیٹی کی زندگی میں آئی ہیں۔ سلمیٰ بیگم نے خوشی سے آبدیدہ ہوتے ہوئے ان کے ہاتھ تھام کر تشکر بھرے لہجے میں کہا، روئے نہیں سلمیٰ بہن، شاید ثنا اس طرح میرے بیٹے کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ بیگم آسیہ نفیس نے انہیں گلے لگا کر کہا، اور ثنا تو حیرت زدہ تھی اور رو بھی رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ خوشی کا کوئی اور در بھی اب اس کے لیے کھل سکتا ہے۔ ثنا بیٹی، اب تم بھی رونا بند کرو، تم نے جتنا رونا تھا رو لیا، اب تو انشاءاللہ تمہارے مسکرانے اور ہنسنے کے دن شروع ہونے والے ہیں۔ بیگم آسیہ نفیس نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے پیار سے کہا تو وہ بمشکل مسکرا سکی۔ ان کے جاتے ہی سلمیٰ بیگم نے یہ خوشخبری سب گھر والوں کو سنائی تو سب کو خوشگوار حیرت نے گھیر لیا۔ واہ بھئی، یہ تو قسمت کی دھنی نکلی، اتنی رسوائی کے بعد بھی اتنی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، سائرہ بھابی نے کہا۔ انیس احمد جیسا سمارٹ اور ڈیشنگ بندہ، اوپر سے کروڑ پتی، دیکھو تو کیسا رنگ بدلا ہے ثنا کی قسمت نے۔ ندا نے حسد بھرے لہجے میں کہا، تم دونوں جلنے بکنے کی بجائے شادی کی تیاری کرو، اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے الٹی سیدھی ہانکنے میں لگی ہیں۔ اسرار الحق نے ان کی باتیں سن کر غصے سے کہا تو وہ دونوں شرمندہ ہو گئیں، کہیں وہ لوگ دھوکہ ہی نہ دے دیں، ہم نے پہلے انکار کیا تھا وہ اس کا بدلہ نہ لیں۔ بارات نہ لا کر، طلاق دے کر، بشریٰ بھابی نے خدشہ ظاہر کیا۔ تمہارے منہ میں خاک، کبھی تو ڈھنگ کی بات کر لیا کرو، میں نے تو استخارہ بھی کیا تھا، یہ رشتہ نہایت مبارک رہے گا، استخارے کی روح سے انشاءاللہ۔ سلمیٰ بیگم نے اسے ڈپٹ کر کہا تو وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ او تھینک یو مما، تھینک یو ویری مچ، آپ بہت گریٹ مما ہیں، آئی لو یو مما، آئی ریئلی لو یو۔ انیس یہ خوشخبری سنتے ہی ان کے گلے سے لگ کر خوشی سے بولا تو وہ ہنس پڑی، آئی لو یو میرے بیٹے، تھینک یو مما۔ پگلے، ماں کا شکریہ تھوڑی ادا کرتے ہیں، بتا کہ اپنی دلہن کو تحفے میں کیا دے گا؟ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ تحفے میں اپنا آپ دوں گا، وہ ان سے علیحدہ ہوتے ہوئے شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ شریر، میں ابھی آیا مما، کہاں چلے؟ سجدہ شکر ادا کرنے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ جیتے رہو، اللہ تمہیں اپنی شادی کی، اپنی زندگی کی ساری خوشیاں دکھائے۔ انہوں نے ممتا بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے دل سے دعا دی، آمین، اینڈ تھینک یو مما، آئی لو یو مما۔ انیس نے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے محبت سے کہا اور شکرانے کے نوافل ادا کرنے چل دیا۔ ثنا کی شادی نے پورے خاندان میں آگ لگا دی تھی، سب کو بذریعہ ٹیلی فون مدعو کیا گیا تھا اور دوستوں محلے داروں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ سب حیران تھے کہ ثنا کے لیے ایک دم سے ایسا کون سا بر مل گیا جو اس اغوا شدہ لڑکی کو قبول کر رہا ہے۔ نفیس احمد بھی بیٹے کی خوشی میں تھے، انہوں نے جہیز کے لیے منع کر دیا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے ثنا کی شادی کی کافی تیاری تو کر رکھی تھی، کپڑے، جوتے، بستر، زیور بنا رکھا تھا، سو وہ تو انہوں نے دینے کے لیے نکلوا لیا تھا۔ ثنا کی بری بہت اعلیٰ تھی،
ریڈی میڈ ملبوسات سب کچھ ایک دن کے آرڈر پر سلوائے جا رہے تھے۔ زیور کچھ بیگم آسیہ نفیس نے پہلے ہی اپنی چھوٹی بہو کے لیے بنوا رکھا تھا اور 2-3 سیٹ انہوں نے مزید خرید لیے تھے، ساتھ میں سونے کے کنگن اور چوڑیاں بھی تھیں۔ سلمیٰ بیگم کے لیے بھی سونے کا لاکٹ سیٹ خریدا گیا تھا۔ ریاض لاج میں شادی کی تقریب کا اہتمام بہت شاندار کیا گیا تھا۔ جس گھر میں کل تک صف ماتم بچھی ہوئی تھی، آج اسی گھر میں نغمہ شادی گونج رہا تھا۔ ثنا کا دل ڈرا ہوا تھا، اسے یہ خوف ستا رہا تھا کہ اگر انیس نے اسے دل سے قبول نہ کیا تو وہ کیا کرے گی، کہاں جائے گی؟ وہ نمازیں پڑھ پڑھ کر اپنے بہتر، باعزت اور خوشگوار مستقبل کی دعائیں مانگتی رہی تھی اب تک۔ جلیس احمد اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ چونکہ لندن میں مقیم تھے اور اتنی ایمرجنسی میں پاکستان نہیں آ سکتے تھے، لہٰذا ان کے سوا انیس احمد کے تمام رشتہ دار، دوست احباب انیس احمد کی شادی میں شریک ہوئے اور بہت معزز و اعلیٰ عہدوں پر فائز حضرات ان کے ساتھ بارات لے کر ریاض لاج پہنچے تھے، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ایجاب و قبول کی رسم ادا کی گئی تو ریاض لاج کے مکینوں کے سروں پر پہاڑ جتنا بوجھ سرک گیا تھا۔ سلمیٰ بیگم کی آنکھیں خوشی سے بھیگ رہی تھیں، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھیں کہ اس نے ان کی بیٹی کی عزت رکھ لی تھی، اسے مزید تماشا بننے سے بچا لیا تھا۔ یہی حال ریاض الحق کا بھی تھا۔ سبھی گھر والے اب ثنا کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، ان کے غصے، نفرت اور غم سے جھلسے ہوئے چہروں پر جیسے بہار آ گئی تھی۔ جب ثنا کی بری دکھائی گئی تو خاندان بھر کی عورتوں نے حیرت سے اپنی انگلیاں دانتوں تلے داب لیں، سب کی آنکھیں حیرت اور حسد سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اغوا شدہ اور داغدار لڑکی کے لیے ایسا انمول بر اور بری، واہ رے اللہ تیری شان، نرگس بیگم نے حسد سے جلتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ثنا بہت معصوم بچی ہے، اسے بد کردار کہنے اور سمجھنے والے دراصل خود بے کردار اور سطحی سوچ کے مالک ہیں۔ بیگم آسیہ نفیس نے نرگس سمیت ہر اس عورت کو یہی جواب دیا جو اس قسم کی گوہر افشانی کر رہی تھیں، اور سب کے منہ بند ہو گئے۔ ثنا کا حق مہر 5 لاکھ روپے بیگم آسیہ اور نفیس احمد نے اپنی مرضی سے لکھوایا تھا، حالانکہ ریاض الحق تو شرعی حق مہر لکھوانے پر اصرار کر رہے تھے۔ ثنا کو انیس احمد کی سنگت میں دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیا گیا۔ نفیس والا پہنچنے پر ثنا کا ایسا شاندار استقبال کیا گیا کہ اسے لمحے بھر کو تو یوں لگا جیسے وہ کسی جنت میں آ گئی ہو۔ سرخ قالین پیروں تلے بچھا تھا، دائیں بائیں کھڑی لڑکیاں شوخ جملوں اور کہکہوں کے ساتھ اس پر اور اس کے مجازی خدا پر پھولوں کی برسات کر رہی تھیں۔ بیگم آسیہ نفیس نے بہو اور بیٹے کا صدقہ اتارا، 4 کالے بکروں کا صدقہ علیحدہ سے دیا گیا۔ دلہا دلہن کو عالی شان ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد فوٹو سیشن ہوا۔ مووی بھی مسلسل بن رہی تھی۔ ضروری رسومات کی ادائیگی کے بعد دلہن کو حجلہ عروسی میں پہنچا دیا گیا۔ حجلہ عروسی کی شان بھی نرالی تھی، پھولوں، کلیوں، ستاروں سے مہکتی جھلملاتی ہوئی سیج، وسیع اور عریض بیڈ روم میں صوفہ سیٹ، ٹی وی سیٹ، ڈیک، جہازی سائز کا بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل، ہلکے نیلے رنگ کے پردے لگے تھے، براؤن رنگ کا قالین فرش کی زینت بنا ہوا تھا، اور وہ یہ سب دیکھ کر حیران ہوئی جا رہی تھی۔ یا اللہ، وہ خواب تھا یا یہ خواب ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ ایک بے آبرو لڑکی کی اس قدر پذیرائی، یا اللہ وہ جگہ سائی اور رسوائی خواب تھی کہ یہ محبت بھری پذیرائی خواب ہے؟ اور خود ثنا دلہن کے روپ میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سرخ عروسی جوڑے پر سنہری کام کیا گیا تھا، اس پر طلائی زیورات، کلیوں کے ہار، گجروں، چوڑیوں کی آرائش نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ حجلہ عروسی کا در بہت آہستگی سے واہ ہوا تھا اور ثنا کے دل کا ایک ایک گوشہ لرزنے لگا تھا۔ انیس احمد دروازہ لاک کر کے اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے لگا۔ وہ سفید کرتا پاجامہ اور سیاہ جدید فیشن کی شیروانی کلا میں بہت وجیحہ لگ رہے تھے۔ شیروانی اور کلا وارڈروب میں رکھنے کے بعد وہ دلہن کی سیج کی جانب بڑھا تو بہت مسرور تھا۔ السلام علیکم، وہ خوشگوار لہجے میں سلام کرتے ہوئے اس کے روبرو بیٹھ گیا۔ ثنا نے جواب تو دیا مگر صرف ہونٹ ہی ہلے، آواز حلق سے نہ نکل سکی تھی۔ انیس احمد نے اسے مسکراتے ہوئے بہت والہانہ پن سے دیکھا تھا۔ ثنا کے ہاتھ خوف سے کانپ رہے تھے۔ یہ ہے آپ کی رونمائی کا تحفہ۔ انیس نے ہاتھ میں موجود مخملی ڈبیا کھول کر اس میں سے ہیرے کی بہت قیمتی انگوٹھی نکالی اور اس کے کانپتے ہاتھ کو تھام کر اس کی مخروطی انگلی کی زینت بنا دی، اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے سہلانے لگا۔ ثنا کے وجود میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا، وہ ڈری ڈری، گھبرائی گھبرائی اس کے آتش شوق کو ہوا دے رہی تھی۔ ثنا، میں پہلی نظر کی محبت پر کبھی بھی یقین نہ کرتا۔ اگر مجھے تم سے پہلی نظر میں محبت نہ ہو جاتی۔ آئی لو یو ثنا، ریئلی لو یو، انیس نے محبت پاش لہجے میں کہا تو اس کی جھکی ہوئی پلکیں اوپر اٹھیں۔ نظر کے سامنے انیس کا خوبرو چہرہ تھا، دل آپ ہی آپ بے قابو ہونے لگا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے ساتھ ہوا؟ ہاں جانتا ہوں، سب کچھ، ہاں سب کچھ۔ پھر بھی آپ نے مجھ سے شادی کر لی، کیوں؟ کیونکہ میں نے تم سے محبت کی ہے ثنا، تمہیں پانے کے لیے دن رات دعائیں مانگی تھیں۔ اب تم میرے نام سے پہچانی جاؤ گی۔ بھول جاؤ اپنے ماضی کو، تمہارا حال میں ہوں، تمہارا مستقبل مجھ سے وابستہ ہے۔
اس لیے میرے بارے میں سوچو، مجھے دیکھو، مجھے پرکھو، مجھے چاہو۔ وہ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولا، کیسے بھول سکتی ہوں میں ماضی کی تلخیاں، میرا وجود کسی کے گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ وہ بھیگتے لہجے میں بولی، میں جانتا ہوں کہ تم امید سے ہو۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر حمیرہ سے اس روز میں نے معلوم کر لیا تھا۔ پھر کیوں کی آپ نے مجھ سے شادی؟ کیونکہ میری نظر میں تم با عفت اور با کردار ہو، پاکیزہ اور مقدس ہو۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، وہ اسے جھٹلاتے ہوئے سختی سے بولی۔ میری کوکھ میں کسی کے گناہ کا پھل پروان چڑھتے کیسے دیکھ سکتے ہیں آپ؟ میں اس عذاب سے چھٹکارا پانا چاہتی ہوں، پلیز میری مدد کریں۔ میں اس بچے کو جنم نہیں دینا چاہتی، ایسا کرنے سے تمہاری زندگی کو خطرہ ہے اور میں ایسا کوئی رسک نہیں لوں گا۔ اور اس ننھی جان کا کیا قصور ہے جو تم اسے مارنے پر آمادہ ہو؟ انیس نے سنجیدہ مگر دھیمی لہجے میں کہا۔ ثنا پلیز مت رو، جو ہو چکا ہے اسے قبول کر لو۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ میں اس بچے کو اپنا نام دوں گا، یہ بچہ ہم دونوں کا کہلائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا، لیکن کوئی لیکن ویکن نہیں، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گا۔ شادی کی پہلی رات ہی بیوہ ہو جاؤ گی تم، پھر کیا نام لکھو گی اس بچے کی ولدیت کے خانے میں؟ ہاں، وہ خفگی سے بولا تو وہ سہم گئی اور روتے ہوئے بولی، بس یہی محبت ہے آپ کی؟ شادی کی پہلی رات ہی مجھے بیوہ کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ میں تو پہلے ہی مر رہی ہوں، زندگی کی راہ دکھا کر مجھے بالکل مار دینا چاہتے ہیں آپ۔ نہیں میری جان، میں تو تمہیں پیار دینا چاہتا ہوں۔ آئی ایم سوری، اب نہ تم ایسی فضول بات کرنا نہ میں ایسی بات کہوں گا، اوکے؟ وہ اسے اپنی باہوں میں لے کر محبت سے بولا تو اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ گڈ، چلو تم کپڑے چینج کر لو، تھک گئی ہوگی نا، پھر آرام سے سو جانا۔ انیس نے بہت پیار سے کہا اور اسے سہارا دے کر بیڈ سے اتارا اور اسے ڈریسنگ روم تک چھوڑ کر خود بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ جانتا تھا ثنا کس کیفیت سے دوچار ہے، اس لیے اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اسی میں بہت مسرور تھا کہ اس کی محبت اس کی پناہ میں آ گئی تھی اور ثنا کو انیس کی اس خیال کرنے والی ادا نے بہت متاثر کیا تھا۔ وہ اس کی بہت ممنون تھی۔ وہ لباس تبدیل کر کے کمرے میں آئی تو انیس سو چکا تھا، شاید وہ بھی تھکا ہوا تھا یا ثنا کو جھجکنے کترانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ ثنا نے تشکر سے اسے دیکھا اور اسے کچھ فاصلے پر بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، آنکھیں موندی تو نیند کی دیوی لمحوں میں اس پر مہربان ہو گئی۔ صبح اس کی آنکھ انیس کے جگانے پر کھلی تھی۔ اسے اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور جلدی سے دوپٹہ شانوں پر پھیلا لیا۔ وہ ہنس کر بولا، سوری یار، جگانا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن کیا کرتا، مما 2 بار خود بلانے آ چکی ہیں۔ ناشتہ تیار ہے، نیچے دولہا دلہن کا انتظار ہو رہا ہے، اس لیے جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اور ثنا حجاب میں گھری اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ 2 دن بعد وہ ہنی مون کے ارادے سے مری چلے آئے۔ انیس نے اس رشتے کے حوالے سے ثنا کو اس کی حالت و کیفیت کے سبب اب تک نہیں جتایا تھا، اپنا حق استعمال نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے قریب آنے پر معصوم بچے کی طرح خوفزدہ سی ہو کر پیچھے ہٹنے لگتی تھی۔ ماضی کی اس تاریک شب کے شفاف لمحوں کی ادا شناسی نے چشم حیرت کو سہم ناکی کا مستقل روک دے دیا تھا۔ آج جب رات کو انیس اس کے قریب آ کر لیٹا اور اس نے اسے ابھی چھوا ہی تھا کہ وہ خوف سے چیخنے لگی، نہیں مجھے مت چھونا، مجھے مت چھونا پلیز۔ ثنا، ثنا ہوش میں آؤ، میں انیس ہوں۔ انیس نے سٹپٹا کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ ایک ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے اور انیس کو ڈر تھا کہ کہیں ریسٹ ہاؤس کا عملہ ثنا کی چیخیں سن کر نہ چلا آئے۔ وہ کچھ نہ کر کے بھی شرمندہ ہو رہا تھا۔ لائٹ کیوں بند کی ہے؟ لائٹ جلا دے پلیز، وہ روتے لرزتے لہجے میں بولی تو انیس نے بیڈ سے اتر کر فوراً لائٹ آن کر دی۔ وہ سہمی سکڑی بیٹھی رو رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر انیس کا دل ڈوبنے لگا۔ یا اللہ، میں کیا کروں کہ ثنا کے دل و دماغ سے اس واقعے کا خیال جاتا رہے، یہ تو اپنے اندر خوف پال رہی ہے۔ او گاڈ، میری مدد فرما۔ انیس نے بے بسی سے بآواز بلند اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو ثنا کو جیسے ہوش سا آ گیا۔ وہ اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہونے لگی۔ ثنا، میں ہوں تمہارا انیس، مجھ سے مت ڈرو جان، اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، شاباش، لیٹ جاؤ، سو جاؤ۔ انیس نے اس کے پاس آ کر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پیار سے کہا اور اسے پکڑ کر لٹا دیا اور کمبل اس کے اوپر پھیلا دیا۔ لائٹ بند مت کیجیے گا، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ اچھا نہیں کروں گا، تم سونے کی کوشش کرو، انیس نے بیڈ کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے نرمی سے کہا تو اس نے آنکھیں موند لیں۔ انیس دھیرے دھیرے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ نیند کی وادی میں اتر چکی تھی اور انیس اس کی آنکھوں کو رت جگہ سونپ دیا تھا۔ اس کے اس رد عمل نے وہ بہت دیر تلک کمرے میں ٹہلتا رہا، پھر وضو کر کے تہجد کی نماز کی نیت کر کے جائے نماز پر کھڑا ہو گیا۔ صبح وہ اٹھی تو انیس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اپنی رات والی حرکت پر وہ بہت پشیمان تھی، لیکن ایسا اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، وہ تو خود بخود ہو گیا تھا۔ انیس اس کی کیفیت محسوس کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا اسے۔ وہ ناشتے کے وقت بھی خاموش نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ چپ تو وہ بھی تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔
اور اس خاموشی کو توڑتے ہوئے ثنا کے لیے سلائس پر جیم اور مکھن لگا کر اس کے سامنے پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولا، لیجیے بیگم صاحبہ، ناشتہ شروع کیجیے۔ ثنا نے اس کی جانب دیکھا، وہ بڑے مگن انداز میں کپ میں چائے انڈیل رہا تھا۔ وہ اسے معذرت کرنا چاہتی تھی لیکن زبان اور ہمت ساتھ نہیں دے رہے تھے، سو چپ چاپ سلائس اٹھا کر کھانے لگی۔ آدھا سلائس کھاتے ہی اسے متلی ہونے لگی اور وہ تیزی سے اٹھ کر واش روم کی جانب دوڑی۔ کھایا پیا سب کیک کے ذریعے باہر آ گیا تھا۔ انیس نے اپنے لیے سلائس پر مکھن لگایا تھا لیکن اب ثنا کی حالت دیکھ کر اس کا بھی کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ چائے کے 2 گھونٹ بھر کر اٹھ گیا۔ آپ مجھے اس مصیبت سے نجات دلانے میں میری مدد کیوں نہیں کرتے؟ ثنا نے کمرے میں آتے ہی نڈھال لہجے میں اس سے کہا، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں میں تمہاری جان کا رسک نہیں لے سکتا، اور ایسا کرنے سے تم آئندہ کے لیے اولاد کی نعمت سے محروم بھی ہو سکتی ہو۔ طرح طرح کی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ تو ایک معصوم جان کا قتل ہوگا۔ ثنا تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ اللہ بھی ناراض ہوگا ہمارے اس فعل سے، اور جب میں اس بچے کو اپنا نام دے رہا ہوں تو تمہیں کیا پریشانی ہے ہاں؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے بولا، لیکن یہ بچہ آپ کا تو نہیں ہے، تمہارا تو ہے نا؟ میرا بھی نہیں ہے، پاگل لڑکی۔ بچہ تمہارے سوا کس کا ہو سکتا ہے؟ تم ماں ہو اس بچے کی، بچہ تو تمہارا ہی ہوا نا۔ وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا، مگر میں اسے نہیں پالوں گی، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ تو کون پالے گا؟ دے دیجیے گا کسی یتیم خانے کو یا کسی بے اولاد جوڑے کو۔ کیوں دیں ہم اپنا بچہ کسی کو؟ انیس نے اس کے سامنے آ کر سپاٹ لہجے میں کہا، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہم تو جیسے پہلے ہی درجن بھر بچوں کے مما پاپا ہیں نا، کہ ہم اپنا بچہ کسی غیر کی جھولی میں ڈال دیں۔ یہ بچہ تمہاری گود میں ہی پروان چڑھے گا، اور اگر تم اسے ختم کرانا چاہتی ہو تو ایسا کرنے سے پہلے تم مجھے ختم کر دینا۔ وہ اسپاٹ اور اٹل لہجے میں بولا، ایسا مت کہیے پلیز، میرا اب کون ہے آپ کے سوا؟ آپ کے بغیر تو میں پھر سے ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گر جاؤں گی، بے سائبان ہو جاؤں گی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر تڑپ کر روتے ہوئے بولی، اچھا رو مت پلیز، تمہارے یہ آنسو مجھے رات بھر بے چین کیے رکھتے ہیں۔ میں تمہارا ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، پھر کیوں ڈرتی ہو تم؟ بھول جاؤ گزرے لمحوں کو، مت دہراؤ ماضی کو، تمہارا آج اور کل اب میں ہوں، مجھ پر بھروسہ کرو ثنا۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے اس کے آنسو پونچھ کر نرمی سے بولا، آپ پر تو بھروسہ ہے لیکن تقدیر سے ڈر لگتا ہے۔ اگر وہ شخص کبھی اچانک میرے سامنے آ گیا تو کیا تم اسے پہچان لو گی؟ نہیں، اس نے اپنا چہرہ سیاہ ماسک میں چھپا رکھا تھا، لیکن اگر کبھی وہ دوبارہ میرے سامنے آیا تو میں اسے گولی مار دوں گی، ختم کر دوں گی اسے۔ وہ غصے سے، نفرت اور آنسو میں بھیگتے لہجے میں بولی، فی الحال تو تم آرام کرو، اور ایک بات اور، آئندہ ہمارے بیچ اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہم یہاں ہنی مون منانے آئے ہیں، رونے رلانے نہیں آئے۔ تم بھی عجیب لڑکی ہو، اتنے رومانٹک ماحول میں اتنی ان رومانٹک گفتگو کر رہی ہو۔ میں تمہارا دھیان بٹانے، دل بہلانے کے لیے یہاں لایا ہوں، اور تم ہو کہ خیر چھوڑو، تم ناشتہ کرو، اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے اب تمہیں۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ وہ مزید شرمندہ ہو گئی، وہ اس کا اتنا خیال رکھ رہا تھا اور وہ تھی کہ اسے مسلسل ہرٹ اور نظر انداز کیے جا رہی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اسے جیکٹ پہن کر دروازے کی جانب بڑھتے دیکھ کر اس نے فوراً پوچھا۔ باہر مارکیٹ تک جا رہا ہوں۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر جواب دے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کے رویے کی وجہ سے ہرٹ ہوا ہے اور خفا بھی ہے، اس لیے اکیلا چلا گیا ہے۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ میں کیا کروں؟ اتنے پیارے شخص کو خفا کر کے میں کب خوش ہوں؟ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بے بسی سے بولی، ثنا تم خوش نصیب ہو کہ انیس جیسے اعلیٰ ظرف اور کشادہ دل انسان کی شریک حیات بنی ہو۔ اس نے تمہیں تمہاری ذات سے وابستہ ہر ذلت، بدنامی اور رسوائی میں دل و جان سے قبول کیا ہے۔ حد یہ ہے کہ تمہارے وجود میں پھوٹنے والی کمپل کو بھی اپنا نام دے رہا ہے، تمہاری پیشانی پر لگا داغ اپنی محبت کے پانی سے دھو رہا ہے، اور تم اس شخص کو اپنی محبت سے اس کے جائز اور شرعی حق سے محروم رکھے ہوئے ہو۔ اس نے تو تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، پھر تم کیوں اس کے ساتھ یہ زیادتی کر رہی ہو؟ بھول جانے میں ہی عافیت ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اور انیس کو اپنی محبت کا یقین دلا کر اسے منا لو۔ وہ بہت محبت کرتے ہیں تم سے۔ ایک خرم تھا جس کی محبتیں محض دعویٰ تھیں، باتیں تھیں، اور ایک انیس احمد ہیں جن کی محبت عمل سے شروع ہو کر عمل پر محیط ہو جاتی ہے۔ اپنے آج اور آنے والے کل میں جینا سیکھو ثنا۔ یہ مت دیکھو اور سوچو کہ گزرے ہوئے کل نے تمہیں کیا دیا ہے، یہ دیکھو اور سوچو کہ آج اور آنے والا کل تمہیں کیا دے رہا ہے۔ اپنے دامن میں پڑے ماضی کے دکھوں کے پتھر پھینک دو، ورنہ یہ پتھر تمہیں تمام عمر لہو لہان کرتے رہیں گے۔ لہٰذا اپنے دامن میں کھلنے والے پھولوں پر نظر رکھو جو انیس احمد کی محبت سے مہک رہے ہیں۔ ثنا کے دل و دماغ نے اسے سمجھایا تو ان کی باتیں اس کی سمجھ میں آ گئیں۔ اب وہ اس کے آنے کے منتظر تھی، لیکن 5 گھنٹے گزر جانے کے باوجود جب وہ نہیں آیا تو ثنا کی جان پر بن آئی۔ وہ انجان جگہ پر اکیلی تھی۔ ہمت کر کے وہ کمرے سے ہی نہیں، ریسٹ ہاؤس سے بھی باہر نکل آئی اور انیس کی تلاش میں چاروں طرف نگاہ دوڑا کر دیکھا۔
تو اسے دائیں جانب ایک ہوٹل کے باہر رکھے سنگی بینچ پر بیٹھا دکھائی دیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، ثنا کی جان میں جان آئی۔ وہ کلمہ شکر ادا کرتی ہوئی تیزی سے اس کی جانب بڑھی تھی اور اس کے قریب پہنچتے ہی شکوہ کناں ہوئی۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور میں وہاں اکیلی پریشان ہو رہی ہوں۔ کب سے ایک اجنبی جگہ پر آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے آئے۔ آئی ایم سوری، تم چلو میں آتا ہوں۔ انیس نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں سچ مچ پریشانی اور خوف تھا۔ وہ شرمندہ ہو کر بولا، نہیں آپ بھی میرے ساتھ چلیں، مجھے وہاں ڈر لگ رہا تھا۔ اچھا چلو، وہ اٹھتے ہوئے بولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا ہوا ریسٹ ہاؤس آ گیا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، ثنا نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جان بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے، صبح سے ہم دونوں نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ میں ابھی کھانا منگواتا ہوں، پھر مل کر ہی کھائیں گے، انیس نے مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر کھانے کا آرڈر دے دیا۔ کھانا آیا تو دونوں نے بہت خاموشی سے کھایا، پھر وضو کر کے عصر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد انیس ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا اور ثنا بھی خاموشی سے ٹی وی دیکھنے لگی، مگر جلد ہی وہ اکتا سی گئی اور اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ انیس نے کنکھیوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ کافی دیر کے بعد بھی جب وہ واپس نہ آئی تو انیس کو تشویش لاحق ہوئی۔ وہ اٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ بالکونی میں کھڑی دور افق پر نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی رقم تھی۔ انیس لب کاٹنے لگا اور سرد ہوا کے جھونکے نے اسے کانپنے پر مجبور کیا تو وہ بڑھ کر ثنا کے قریب آیا اور اس کے شانوں پر پیچھے سے ہاتھ رکھ دیے۔ ثنا نے سٹپٹا کر گردن گھمائی۔ اندر چلو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ میری غلطی کی سزا خود کو کیوں دے رہی ہو؟ وہ نرمی سے بولا۔ آپ کی غلطی؟ وہ سمجھی نہیں اس کا اشارہ کس جانب تھا۔ ہاں بھئی، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر کئی گھنٹے باہر جو رہا ہوں۔ آؤ شاباش، رات ہو رہی ہے۔ وہ محبت سے بولتا اسے اپنے ساتھ لگائے کمرے میں لے آیا۔ رات کو جب سونے کا وقت ہوا تو انیس بیڈ پر لیٹنے کی بجائے تکیہ اٹھا کر صوفے پر آ گیا۔ ثنا نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا، آپ صوفے پر سوئیں گے کیا؟ ہاں، کیوں؟ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم تکلیف محسوس کرو اور سکون سے سو ہی نہ سکو۔ انیس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو وہ شرمندگی سے زمین میں گڑ گئی اور پھر چند لمحوں بعد خود کو سنبھال کر بولی، آپ پلیز بیڈ پر آ کر سوئیں، میری نیند تو ویسے بھی خراب ہو چکی ہے، جبھی تو میں بیڈ پر نہیں سونا چاہ رہا۔ انیس نے اس کی بات سن کر کہا، میں آپ کو صوفے پر بھی سونے نہیں دوں گی۔ اچھا بابا نہیں سوتا صوفے پر، لو آ گیا بیڈ پر، اب خوش؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا اور بیڈ پر آ کر نیند دراز ہو گیا۔ آپ خفا ہیں مجھ سے؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ انیس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ثنا نے بے قرار ہو کر اسے دیکھا اور دلگیر لہجے میں کہا، آئی ایم سوری۔ سوری مگر کس لیے؟ کل رات میں نے آپ کو ہرٹ کیا تھا نا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ وہ نظریں جھکائے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کرتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولی تو انیس کو اس پر بے اختیار پیار آنے لگا۔ مجھے تم پر گزری قیامت کا اندازہ ہے ثنا، میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتا ہوں، تمہارے دکھ کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن میری جان، زندگی کسی ایک سانحے، واقعے یا حادثے پر ختم نہیں ہو جاتی۔ جب تک سانسیں باقی ہیں اسے تو جاری رہنا ہے۔ تو اچھا نہیں ہے کہ ہم اس زندگی کو ہنسی خوشی پیار محبت سے گزارنے کی کوشش کریں؟ اور ثنا میری جان، میں تمہارا شوہر ہوں، تم بیوی ہو میری، اور میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ان کی ہر خوشی اور راحت ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر تمہیں میرا قرب تکلیف دیتا ہے تو میں آئندہ تمہیں نہیں چھوؤں گا۔ بس تم رویا نہ کرو، تمہاری آنکھوں کے آنسو میری آنکھوں کے رت جگہ بن جاتے ہیں۔ وہ اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا، پلیز مجھے معاف کر دیجئے، میں جانتی ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ آپ نے مجھے محبت دی ہے، بھلا مجھے آپ سے کیوں تکلیف ہوگی؟ وہ اس کے چہرے کو پرنم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی، پکی بات ہے؟ انیس نے مسکراتے ہوئے اس کی شربتی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر یہاں آؤ، انیس نے مسکراتے ہوئے اپنی باہیں پھیلا کر کہا تو وہ لمحے بھر کو جھجکی، مگر اب وہ اسے مزید امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، سو فوراً اس کی مہربان باہوں میں آ سمائی اور اس کے کشادہ سینے پر سر رکھ کر پرسکون ہو گئی۔ انیس نے اسے متاع حیات کی طرح سمیٹ لیا تھا۔ چادریں شب شانوں سے سرکتی جا رہی تھی، چاند اس کے آنچل میں ستارے ٹانک رہا تھا۔ کتنی خوبصورت، انوکھی اور حسین رات تھی یہ۔ انیس کی محبت بھری باتیں، اس کے پیار کا لمس، اس کی چاہت کا جادو ثنا کے پورے وجود کو سرشار، سیراب، شاداب کرتا جا رہا تھا۔ وہ رات بھر اسے اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد صبح نیند کی وادی میں اتر گیا۔ وہ بہت مسرور سی اس کے چہرے کو محبت سے دیکھ رہی تھی جو کسی معصوم بچے کی مانند لگ رہا تھا۔ ثنا کے دل میں اس کے لیے محبتوں کے سوتے پھوٹ رہے تھے، وہ اسے تکے جا رہی تھی، محبت اور چاہت سے جس کی محبتوں نے اس کی زندگی کی غمزدہ تاریک شب میں مسرتوں کا ماہتاب روشن کر دیا تھا۔ اور پھر انیس احمد کی سنگت میں گزرتا ہر دن، ہر شب، ہر پل ثنا کے تن من میں گلاب کھلاتا جا رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، انیس احمد کے لیے اس کا دل محبت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ انیس کی بے حد ممنون تھی کہ جس نے اس کی مانگ میں
اڑتی راہ کو اپنے پیار کی افشاں میں بدل ڈالا تھا، اس کے تار تار آنچل کو ستاروں سے ٹانگ کر بھر دیا تھا۔ وہ دونوں 15 دن تک شمالی علاقہ جات میں سیر کرنے کے بعد گھر واپس لوٹے تو ان دونوں کے چہروں پر بہت تازگی اور شادابی تھی، جسے دیکھ کر سبھی گھر والے بہت خوش تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوشگوار لمحات گزار رہے ہیں۔ ندا نفیس والا ثنا سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ ثنا نے اسے پورا گھر دکھایا، پھر چائے کے ساتھ ڈھیروں لوازمات سے اس کی تواضع کی۔ باقی گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے، اس لیے ثنا کو اکیلے ہی اسے کمپنی دینا تھی۔ ندا دیکھ رہی تھی کہ شادی کے 1 مہینے کے اندر اندر ہی ثنا کھل کر پھر سے گلاب بن گئی تھی۔ اس کے چہرے کی سرخی اور بڑھ گئی تھی۔ سیاہ ویلوٹ کے نفیس سوٹ میں ہیرے کا نازک سا سیٹ پہنے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ندا کو اس سے حسد محسوس ہو رہا تھا۔ بہن کی خوشی اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ ثنا تم خوش تو ہو نا یہاں؟ ندا نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، میں بہت خوش ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ حالانکہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد تو تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا، مرنے کی بجائے تم خوشی خوشی زندگی بسر کر رہی ہو۔ بہت ہی ڈھیٹ ہو گئی تم تو۔ ندا نے غور افشانی کی تو اس کا دل چھلنی ہو گیا۔ جب میرا کوئی دوش ہی نہیں تھا تو میں کیوں حرام موت مرتی؟ تم لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ مصیبت سے تمہاری جان چھوٹ گئی ہے ہمیشہ کے لیے۔ انیس بہت اچھے انسان ہیں، تو پھر میں خوش کیوں نہ رہوں، اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ ثنا نے اپنی ہمت مضبوط کر کے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہیں انیس بھائی بزنس ڈنر وغیرہ میں تو لے جاتے ہوں گے؟ سنا ہے کہ امیر آدمی خوبصورت بیوی کے عیب صرف اس لیے بھلا دیتا ہے کہ اسے بیوی کی خوبصورتی اور حسن کو اپنے بزنس کی ترقی کا زینہ بنانا ہوتا ہے۔ تمہارے شوہر تمہیں تانا تو ضرور دیتے ہوں گے اغوا شدہ اور رسوا لڑکی ہونے کا، ہے نا؟ ندا نے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ فوراً بولی، نہیں، انہوں نے مجھ سے اس واقعے کے متعلق کبھی کچھ نہیں پوچھا۔ وہ بہت نفیس اور عظیم انسان ہیں، انہوں نے مجھ سے اپنے بزنس کے متعلق بھی کوئی بات نہیں کی۔ وہ تو مجھے سب کچھ بھول جانے کے لیے کہتے ہیں، ان کے متعلق تم ایسی فضول باتیں نہ ہی کرو تو اچھا ہے۔ اس ایک واقعے نے کس طرح تمہاری ذہنی پستی کو سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ افسوس، صد افسوس، تمہیں اتنا اچھا رشتہ نہ ملتا تب پتہ چلتا کہ زندگی کیسے گزرتی ہے۔ مس ندا، آپ کے بھائی آپ کو لینے آئے ہیں، جائیے۔ اسی وقت انیس ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے، اس کی طرف دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ ان دونوں کی ساری گفتگو سن چکا تھا۔ او انیس بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ندا نے سٹپٹا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کم از کم میں ویسا نہیں ہوں جیسا آپ مجھے سمجھتی ہیں۔ میں بیوی کو اپنے دل اور گھر میں رکھنے کا قائل ہوں ندا بی بی، اسے بزنس کی ترقی کا زینہ بنانے والوں میں سے نہیں ہوں، اور الحمدللہ ہمارا بزنس پہلے ہی بہت ترقی کر چکا ہے، ہمیں ایسی گھٹیا حرکتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایک بات اور، انیس نے اس کے شرم سے زرد ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے باروب لہجے میں کہا، آئندہ اپنے دل و دماغ سے منفی سوچوں کو نکال کر اپنی بہن کے گھر تشریف لائیے گا۔ اس سے حسد کرنے کی بجائے اپنی سطحی سوچ کو صحیح کرنے کی، پاکیزہ اور مثبت بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ ثنا ایک باحیا اور با کردار لڑکی ہے، اس کے کردار پر کیچڑ اچھالنے سے بہتر ہے آپ اپنے کردار و گفتار پر غور کریں۔ سگی بہن ہو کر آپ کے یہ خیالات ہیں، اپنی بہن کے لیے بہت افسوس کی بات ہے۔ آئی ایم سوری، اللہ حافظ، ندا نے شرمندگی سے کہا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ لندن، ہم لندن چلے جائیں گے، پاپا مجھے وہاں بزنس کی دیکھ بھال کے لیے بھیجنا چاہ رہے تھے، تب جلیس بھائی نے وہاں کا آفس سنبھال رکھا تھا، وہ اب اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آ گئے ہیں تو میں تمہیں لے کر وہاں شفٹ ہو جاؤں گا، اس طرح تم بھی ان کمزرف لوگوں کی باتوں کے نشتر سے محفوظ رہو گی۔ انیس نے سنجیدگی سے بتایا تو وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ کیوں میرے لیے یہ سب کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ میں کہاں اچھا ہوں ڈارلنگ، میں تو بہت گناہ گار اور خطا کار انسان ہوں، بس تمہاری معصومیت اور محبت نے بہت پہلے مجھے بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ ذرا سا مسکرا کر بولا تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ خود کو گناہ گار کیوں کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کبھی کوئی چیونٹی بھی ماری ہوگی۔ ہاں چیونٹی تو نہیں، ایک تتلی میرے ہاتھوں میں دم توڑ گئی تھی، انیس نے گہری سانس لے کر کہا تو وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ ان دونوں کے لندن جانے کے تمام انتظامات مکمل ہو گئے تھے اور انیس نے جانے سے پہلے بیگم آسیہ نفیس احمد یعنی اپنی مما کو اپنے باپ بننے کی خبر سنا کر نہال کر دیا تھا، اور انہوں نے اسے بہت ساری ہدایات دی تھیں۔ انیس بیٹا، ثنا کا ہر طرح کا خیال رکھنا، اسے پریشان اور تنہا مت کرنا۔ اوکے مما، اور ثنا سے بھی کہیے کہ یہ میرا بہت سا خیال رکھے وہاں۔ وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ثنا شرمیلے پن سے مسکرا رہی تھی۔ تم دونوں ہی ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ ثنا بیٹا ڈرنا مت، انیس تم سے بہت پیار کرتا ہے، جانتی ہو تمہارے والدین کے رشتے سے انکار کے صدمے نے انیس کو بیمار کر دیا تھا، اور پھر جس روز اس نے تمہیں ہسپتال میں سے جاتے دیکھا تھا، گھر آتے ہی میری منت سماجت کرنے لگا کہ مما ثنا کو میرے لیے مانگ لے ورنہ اس کے گھر والے اسے مار دیں گے اور میں مر جاؤں گا۔ یہ تو دیوانہ ہے تمہارا۔
بیگم آسیہ نفیس احمد اس پر انکشافات کر کے اسے حیران اور شاداں کر رہی تھیں۔ وہ بہت چاہت سے انیس کو دیکھ رہی تھی۔ مما، آپ میرے سارے سیکرٹ آؤٹ کر رہی ہیں، دیکھ لیجیے گا، یہ وہاں جا کر نخرے دکھائے گی، سر چڑھ جائے گی، انیس نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور اس ہنسی سے انیس کی روح میں جیسے کوس قزح آ گئی ہو۔ اس نے بہت چاہت سے ثنا کو دیکھا تھا۔ سب سے مل کر وہ دونوں لندن کے لیے پرواز کر گئے۔ ثنا کے میکے والوں نے اس کے لندن جانے پر کلمہ شکر ادا کیا تھا کہ اب لوگوں کی باتیں خود بخود دم توڑ دیں گی۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ ثنا کی اچانک آنکھ کھلی تھی اور اس نے انیس کو آج پھر اپنی جگہ سے غائب پایا تھا۔ ایسا اکثر ہوا تھا کہ انیس بستر سے غائب ہوتا تھا۔ وہ اس کو ڈھونڈنے نکلتی تو وہ دوسرے کمرے میں جائے نماز پر رکوع و سجود میں، تسبیح مناجات میں مشغول دکھائی دیتا۔ وہ 5 وقت باقاعدگی سے نماز ادا کرتا تھا اور تہجد بھی پڑھتا۔ اس کی آنکھیں رات کے اس پہر بھیگتی چھلکتی رہتی تھیں۔ وہ اتنا کیوں روتا ہے؟ یہ بات ثنا کی سمجھ میں آج تک نہیں آئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ جاتی تھی، لیکن آج اس نے اس سے پوچھنے کا تہیہ کر لیا تھا، سو اس کے نماز و دعا سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جائے نماز رکھ کر واپس پلٹا تو اسے دروازے میں کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گیا اور اس کے پاس آتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ تم، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ کیوں چلی آئیں؟ ایک بات پوچھوں؟ ثنا نے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پوچھو، آپ اس وقت عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس وقت عبادت کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر آ کر اپنے بندوں کی دعائیں، التجائیں اور فریادیں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کا دامن بھر دوں، کوئی ہے جو بخشش کا طلبگار ہو میں اسے بخش دوں، معاف کر دوں۔ انیس نے بھاری لہجے میں نرمی سے جواب دیا۔ وہ تو میں جانتی ہوں، لیکن آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ اس کو آنسو بہت پسند ہے نا، اس لیے، اور اس کی نعمتوں کے شکر کے لیے، اپنی خطاؤں کی بخشش کے لیے، اور اس نے مجھے تم سے ملا دیا تو میں تمام عمر سجدے ادا کرتا رہوں تب بھی نہ ادا کر پاؤں گا۔ تمہاری محبت کا شکریہ بھی تو ادا کرنا تھا۔ آج کے آنسو اس لیے بہے تھے کہ انیس احمد تمہاری محبت پا کر مالا مال ہو گیا ہے۔ شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، اور میں تمہاری محبت کی نعمت بڑھتے ہوئے دیکھتے رہنا چاہتا ہوں۔ زندگی کی آخری سانس تک تمہارا پیار چاہتا ہوں، اس لیے شکر ادا کرتا رہتا ہوں، معافی مانگتا رہتا ہوں۔ انیس نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام کر مسکراتے ہوئے جواب دیا تو وہ اس کے جذبوں کی شدتوں پر ششدر رہ گئی، اس کی دیوانگی پر سہم سی گئی۔ انیس، وہ اس کے سینے سے لپٹ کر رونے لگی۔ نہیں، رونا نہیں، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا، ادھر دیکھو، وہ پیار سے بولا۔ آپ بھی تو رو رہے ہیں، اس نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ تو چپ کراؤ نا یار تم، میرے آنسو پونچھ لو اور میں تمہارے آنسو پونچھ لیتا ہوں، وہ بھیگتی آواز میں بولا تو وہ روتے روتے ہنس پڑی، اور دونوں نے ایک دوسرے کے آنسو اپنے ہاتھوں میں جذب کر لیے۔ انیس کی پرخلوص اور پرجوش محبتوں میں وقت اتنی تیزی سے گزرا تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا، اور اس کی ڈیلیوری کا دن بھی آ گیا۔ انیس پریشان سا لندن کے ایک معروف ہسپتال میں آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا تھا۔ ثنا کی طبیعت کافی خراب تھی، وہ اس وقت اس صدمے سے رو رہی تھی۔ وہ بار بار انیس سے کہہ رہی تھی، میں اس بچے کو نہیں پالوں گی، اس کی صورت بھی نہیں دیکھوں گی، اور انیس نے بمشکل اسے چپ کرایا تھا۔ وہ اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر اسے بچے سے زیادہ ثنا کی سلامتی کی فکر تھی۔ اب 1 گھنٹے بعد انگریز نرس نے اسے باپ بننے کی نوید سنائی۔ ثنا نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا تھا، ڈیلیوری نارمل ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی انیس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بچے کو نرسری میں شفٹ کر دیا گیا۔ آدھے گھنٹے کے لیے بچے اور ثنا کو ریکوری روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ انیس بچے کو دیکھنے گیا تو حیران رہ گیا۔ وہ بچہ ہو بہو ان دونوں کا عکس تھا، گول مٹول سرخ و سفید رنگت، سیاہ بال، نین نقش بھی ثنا اور انیس کے چرائے تھے۔ اس نے وہ بچے کو دیکھ کر دیر تک مسکراتا رہا، پھر اسے پیار کر کے نرسری سے باہر آیا تو نرس نے آ کر اسے اطلاع دی، آپ کی مسز مسلسل رو رہی ہیں، انہیں جا کر سنبھالے ورنہ ان کی حالت بگڑ جائے گی۔ او نو! انیس پریشان ہو کر ثنا کے کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ کی پشت سے تکیہ لگائے نیند دراز تھی اور رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ انیس نے دیکھا تو تڑپ کر اس کے قریب چلا آیا۔ ثنا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کیوں اپنی جان ہلکان کر رہی ہو؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں خیریت سے اس مرحلے سے گزار دیا اور تمہاری آغوش میں ممتا کا پھول کھلا دیا ہے۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے بولا۔ وہ پھول نہیں ہے، ببول ہے، جو ساری زندگی میرے دل میں چپتا رہے گا۔ نہیں ثنا، تم کیوں اس معصوم سے متنفر ہو رہی ہو؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے نرمی سے بولا۔ اس لیے کہ وہ ایک شیطان کی اولاد ہے جس نے میری عزت کا آنچل تار تار کیا تھا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، اس کے بچے کو نہیں پالوں گی، اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ وہ روتے روتے ہچکیاں لینے لگی۔ انیس کی بے چینی و بے قراری میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لے کر نرمی اور محبت سے گویا ہوا۔ ثنا میری جان، سنبھالو خود کو،
पुरसुकून होकर सोचो सना, तुम्हारे लहू ने उसके वजूद को सींचा है, वो तुम्हारे वजूद का हिस्सा है। सना, तुम्हारा रंग रूप लेकर पैदा हुआ है, क्या तुम उसे अपनी आगोश से जुदा करके चैन से जी सकोगी, जिसे इस दुनिया में लाने के लिए तुमने इतनी तकलीफ झेली है? क्या उसे अपनी ममता से महरूम करके खुश रह सकोगी? सना, तुमने उसे जन्म दिया है, तुम माँ हो। उस मासूम की किसी गैर के हवाले कर दोगे अपने बच्चे को? अनीस, अनीस, सना का रोते रोते सांस उखड़ने लगा था। अनीस की बातें उसकी समझ में तो आ रही थी, लेकिन उसकी हालत बिगड़ गई थी। सना, क्या हुआ सना? डॉक्टर, नर्स, अनीस ने परेशान होकर पुकारा और बेड की साइड पर लगी हुई बजर पर हाथ रख दिया। सना, तुम्हें मेरे लिए जीना है, अपने बच्चे के लिए जीना है। तुम्हें मेरी कसम, मुझे छोड़ के मत जाना, वरना मैं भी ये दुनिया छोड़ दूंगा और तुम्हारा बेटा अकेला रह जाएगा। सना, मेरी खातिर खुद को संभालो प्लीज। या अल्लाह रहम कर, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मानता हूँ कि मैं बहुत खताकार हूँ, लेकिन ये सजा मुझे मत देना। मेरी सना को मुझसे जुदा मत करना। अनीस उसका सर अपने बाजू पर रखे कभी उसे मुखातिब कर रहा था और कभी रब से फरियाद कर रहा था। इतने में डॉक्टर और नर्स कमरे में दाखिल हुए। सना मुंह खोलकर सांस लेने की कोशिश कर रही थी। उसने अनीस का गिरेबान अपनी मुट्ठी में भींच रखा था। डॉक्टर ने सना को फौरन ऑक्सीजन लगा दी और नर्स से उसे आईसीयू में शिफ्ट करने का कहा। अनीस अपना दिल थाम कर रह गया। उसे यूं लगा जैसे उसकी मोहब्बत रेत की तरह उसके हाथों से फिसलती जा रही है। वो उसी कमरे में बिस्तर के किनारे का सहारा लेते हुए फूट फूट कर रो पड़ा। परेशान मत हो, खुदा बेहतर करेगा। नर्स ने उसके शाने पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी, तो वो अपनी आस्तीनों से अपने चेहरे को साफ करता हुआ बाहर आ गया। 1 घंटे बाद सना की हालत संभल गई। उसके मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटा दिया गया था। सना ने आंखें खोली तो अनीस का अश्कबार चेहरा उसकी निगाहों के ऐन सामने था। वो दीवार से लगा खड़ा उसी को तक रहा था। उसके होश में आने पर उसकी रूह को भी करार आ गया। ये प्यारा इंसान मेरे सारे जख्म अपनी मोहब्बत से भरता है। अब तक मेरे नाम से मंसूब सारी जिल्लत और रुसवाई उसने अपने नाम कर ली। मुझे अपना नाम दिया, मकाम और एहतराम दिया। बच्चे को अपने नाम की पहचान दे रहा है और मैं कितनी नाशुक्री खुदगर्ज बेहिस हूँ। अनीस को शुरू दिन से हर्ट करती आ रही हूँ। मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मैं अपने बच्चे को अपने सीने से ज़रूर लगाऊंगी। सना ने दिल में कहा। अनीस ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और होंठों से लगा लिया। वो अंदाज़ा लगा सकती थी कि उसकी हालत ने उसकी जान पर बना दी थी। सॉरी अनीस, वो आहिस्तगी से बोली। सना, आई लव यू सना। उसने रोते रोते अपनी पेशानी उसके शाने पर रख दी। सना ने आहिस्तगी से अपना हाथ बढ़ाकर उसके सर पर रखते हुए भीगते लहजे में कहा, आई लव यू एंड आई एम सॉरी। नर्स ने सना को बताया कि उसके आईसीयू में जाने के बाद बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया था। सना तो उसकी मोहब्बतों की मकरूज हो गई थी। इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत, इतना प्यार अनीस ने उसके जीवन में भर दिया था कि उसका दामन तंग पड़ गया। वो उससे बहुत शर्मिंदा थी। अनीस, हमारा बेटा कहाँ है? उसने मध्यम और पुरनम आवाज में पूछा। तो अनीस ने फौरन सर उठाकर उसके चेहरे को देखा। सना, तुम देखोगी उसे, प्यार करोगी ना उसे? अनीस खुशी से भीगी हुई आवाज में पूछ रहा था। तो उसने मुस्कुराते हुए आहिस्ता से इस बात में सर हिला दिया। थैंक यू सना, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। वो खुशी से उसका हाथ चूमकर बोला और बच्चे को लेने चला गया। चंद मिनट बाद वो सफेद कंबल में लिपटे सुर्खो सफेद नौमौलूद को लिए उसके पास आ बैठा। सना ने बच्चे को देखने के लिए उठना चाहा तो अनीस ने उसे बाजू से सहारा देकर एहतियात से बिठा दिया। सना ने अपनी सांसें नॉर्मल होने पर बच्चे को अपनी गोद में लेने के लिए अपनी बाहें अनीस के सामने फैला दी। उसने मुस्कुराते हुए बच्चे को उसकी बाहों के पालने में लिटा दिया। बच्चे ने कसमसाकर आंखें खोली तो सना के लब मुस्कुरा दिए। उसने झुककर उसकी पेशानी पर बोसा दिया तो वो रोने लगा। उसे भूख सता रही थी। सना ने अपने सीने से लगाकर ढेरों प्यार किया। उसके आंसू बह रहे थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। अनीस बहुत मोहब्बत से ये मंजर देख रहा था। सना इस वक्त उसे सिर्फ एक माँ दिखाई दे रही थी, ममता की मोहब्बत से भरपूर माँ। अनीस, ये तो हम दोनों की शबीहा है। उसने अनीस को देखकर कहा। हाँ, क्योंकि तुम उसकी माँ हो और बच्चे की माँ जो चेहरा सबसे ज्यादा अपनी निगाहों के सामने देखती है या देखना चाहती है। सुना है कि उसके बच्चे में उसी चेहरे का अक्स शामिल हो जाता है। इसलिए ये मेरा हमशक्ल भी है, क्योंकि तुमने पूरे 9 माह यही चांद चेहरा देखा है ना? अनीस ने मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर हाथ रखकर कहा। हाँ। वो हंस पड़ी तो जैसे अनीस के अंदर इत्मीनान के जसीरे फिर से आबाद होने लगे। बच्चा रो रहा था। अनीस ने उठते हुए उससे कहा, उसे भूख लग रही है, तुम उसे फीड कराओ, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। अनीस के जाने के बाद उसने बच्चे को दूध पिलाया और ढेर सारा प्यार किया। तीसरे दिन वो अहद को लेकर घर आ गई थी। बच्चे का नाम अनीस के अलावा नफीस अहमद ने भी अहद तजवीज़ किया था। सना के मैके और ससुराल में सना के यहाँ बेटा पैदा होने की खबर बहुत खुशी से सुनी गई थी। अनीस ने बच्चे की तस्वीर खींचकर भिजवाई थी पाकिस्तान।
بیگم آسیہ نفیس احمد تو پوتے کو دیکھنے اور بہو سے ملنے لندن چلی آئی تھی اور پورے 4 ماہ رہ کر واپس پاکستان گئی تھی۔ ہم لندن چلے جائیں گے، وہاں صرف ہم ہوں گے، میں، محبت اور تم، اور کوئی نہیں ہوگا۔ انیس کی بہت پہلے کہی گئی بات اسے یاد آ رہی تھی، اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ ان دونوں کے بیچ محبت ہی محبت تھی بس۔ انیس کی محبت میں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ثنا کو بھی اس سے پل بھر کی جدائی محال لگنے لگتی تھی۔ وہ آفس میں ہوتا تو دن میں کئی بار گھر فون کر کے اس سے بات کرتا تھا۔ وہ اس کی محبت میں گم ہو کر اپنے سارے دکھ بھول گئی تھی۔ اس کا گھر جنت کا نمونہ تھا۔ میں، محبت اور تم، ایک لڑی میں ایسے گم، جیسے سیپ میں موتی کی چھب، جیسے پھول میں خوشبو کا ڈھب۔ دونوں کو ایک دوجے سے کون جدا کر سکتا ہے اب؟ انہیں لندن آئے تقریباً 3 سال ہونے والے تھے اور وہ اس دوران پاکستان نہیں گئے تھے۔ البتہ ندا کی شادی چند ماہ پہلے ہو گئی تھی۔ بیگم آسیہ نفیس اور نفیس احمد 2-3 بار ان سے اور اپنے پوتے سے ملنے آ چکے تھے۔ اب تو ثنا کا دل بھی پاکستان واپس جانے کو بے چین رہنے لگا تھا۔ انیس بھی واپس جانا چاہتا تھا، لیکن ثنا کی وجہ سے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کرنے سے قاصر تھا۔ لندن میں اس نے بہت عمدگی سے بزنس سنبھالا تھا اور ہر کام کے لیے ورکرز بھی ٹرینڈ کر دیے تھے۔ زبیر ہمدانی کو وہ اپنی جگہ آفس میں چھوڑ کر جانا چاہتا تھا۔ بارش فرش گل پر مسلسل ناچ رہی تھی۔ ہوا کی لے بے حد شوخ تھی، پیڑ خوشی سے جھوم رہے تھے، ساری فضا پتوں کی ہنسی سے گونج رہی تھی، اور وہ اداسی کی چادر اوڑھے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ آج ان دونوں کی شادی کو پورے 3 برس ہو گئے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے ثنا کو شادی کی سالگرہ کا تحفہ دیا تھا۔ اسے ڈھیر سارا پیار کیا، سالگرہ کا کیک اس کے ساتھ مل کر کاٹا تھا، اسے اپنے ہاتھ سے کھلایا تھا اور پھر اس سے کافی کی فرمائش کی تھی۔ ثنا کافی بنا کر لے آئی تھی، مگر انیس کی اداسی نے اسے بھی پریشان کر دیا تھا۔ اس نے کافی کے دونوں مگ میز پر رکھ دیے۔ انیس، جیسے ثنا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیے۔ اس نے چوم کر دیکھا۔ کیا کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ کوئی نہیں، وہ مسکرا دیا۔ کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی پچھتاوا کچھ تو ہے انیس، جو آپ کو ہر خوشی کے موقع پر ایک دم سے اداس اور بے چین کر دیتا ہے۔ 3 سال ہو گئے ہیں آج ہماری شادی کو، اور ان 3 سالوں میں نے بارہا آپ کو اشک بہاتے رب کے حضور گڑ گڑاتے دیکھا ہے۔ ایسا کون سا دکھ ہے آپ کو، اتنا رونے کے بعد بھی، جو کم نہیں ہوتا؟ بتائیے نا انیس، آپ مجھ سے شیئر کیوں نہیں کرتے؟ کیا مجھے اس قابل نہیں سمجھتے؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ مگر اپنائیت بھرے نرم لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں جان، میں تو خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتا۔ ایسا مت کہیے، میرے لیے اس پوری کائنات میں آپ سے اچھا، قابل پیار اور قابل محبت کوئی دوسرا شخص نہیں ہے انیس۔ آپ نے مجھے اس وقت سہارا دیا تھا جب سارے سہارے مجھ سے چھن گئے تھے۔ مجھے اس وقت اپنایا تھا جب سب اپنے غیر بن گئے تھے۔ آپ نے تو مجھے نئی زندگی دی تھی انیس۔ آپ نے مجھے پھر سے معتبر اور معزز بنایا ہے۔ میرے انیس جیسا عظیم انسان تو اس پوری کائنات میں بھی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھی، اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دل سے اعتراف کر رہی تھی، اور وہ خوشی سے رو ہی تو پڑا تھا۔ ثنا، تم نے مجھے اس قدر محبت اور چاہت دی ہے کہ اب اگر تم نے کبھی اپنی محبت سے دور یا محروم رکھا تو سچ کہتا ہوں میرا دل بند ہو جائے گا، اللہ نہ کرے۔ وہ تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، ہاں ثنا، میں تو پہلے ہی تمہارے بغیر زندگی گزارنے کا تصور کر کے مرنے لگتا تھا، اور اب تو میرا روم روم تمہاری محبت کے بل پر زندہ ہے، مہک رہا ہے۔ مجھے خود سے کبھی جدا نہ کرنا ثنا، ورنہ موت مجھ سے آ ملے گی۔ انیس، خدا کے لیے مجھ سے مرنے کی باتیں مت کریں، ورنہ میں رونے لگوں گی۔ میں اتنی بہادر نہیں ہوں کہ آپ کی جدائی کا غم سہہ لوں۔ آئندہ اگر آپ نے ایسی بات کی تو… وہ بولتے بولتے رو پڑی۔ آئی ایم سوری میری جان، ریئلی سوری۔ اٹھو میرے پاس، بیٹھو، آؤ نا۔ انیس اسے روتا دیکھ کر بے قرار ہو گیا اور بازوؤں میں پکڑ کر اٹھایا اور پورے استحقاق کے ساتھ اپنی آغوش میں سمو لیا۔ وہ رو رہی تھی اور اس کے آنسو پہنچ رہا تھا۔ آپ کو میری محبت پر اعتبار نہیں ہے نا، جبھی تو ایسی باتیں کر کے میرے دل کو تڑپاتے اور آزماتے رہتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، باخدا میں تمہیں تڑپانے، آزمانے یا رلانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم تو سراپا محبت ہو۔ میں اپنی خوش بختی پر جتنا ناز کروں وہ کم ہے۔ پتہ نہیں کبھی کبھی مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دے کر پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ ایک بات کہوں، وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھا جو اس کے چہرے سے مس ہو رہا تھا، دھڑکنیں دھڑکنوں سے ٹکرا رہی تھی، وہ ان کے قرب کی خوشبو میں مہک رہی تھی۔ ہاں کہو، اس نے بہت پیار سے کہا۔ گھر واپس چلیں؟ ہم گھر میں ہی ہیں۔ وہ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ میرا مطلب ہے پاکستان واپس چلیں، مجھے اپنا وطن، اپنا گھر اور سب گھر والے بہت یاد آتے ہیں، ثنا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ یاد تو مجھے بھی بہت آتے ہیں۔ تو پھر چلیں نا، اس بار بڑی عید ہم وہاں سب کے ساتھ منائیں گے، اور آپ کی سالگرہ بھی۔ میرا اب یہاں رہنے کو دل نہیں چاہتا۔ تم نے میرے دل کی بات کہہ دی ثنا، میں بھی بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ تم سے بات کروں،
مگر میں یہ سوچ کر خاموش رہ گیا کہ شاید تم جانا نہ چاہو اور میری وجہ سے زبردستی ہاں کر دو تو یہ زیادتی ہوگی تمہارے ساتھ، لیکن اب تم نے خود سے کہا ہے تو میں بہت خوش ہوا ہوں۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد پاکستان واپس چلے جائیں گے اور عید الاضحیٰ سب کے ساتھ مل کر منائیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے مہکتے وجود کی نرماہٹوں کو محسوس کرتے ہوئے بولا، اور پھر وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر بولا، ثنا، اگر تمہیں میرے بغیر جینا پڑے تو جی نہیں سکوں گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں کہا آپ نے ایسا؟ یہ کیا ہو جاتا ہے اچانک آپ کو؟ ثنا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ثنا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، کہیے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ثنا، میرا جرم، میرا گناہ بہت بڑا ہے، اس لیے وعدہ کرو کہ تم مجھے معاف کر دو گی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، میں اس احساس جرم کے ساتھ مزید نہیں جی سکوں گا، کیونکہ میں اپنی ہی نظروں میں گر چکا ہوں۔ اٹھنا بھی چاہوں تو نہیں اٹھ سکتا، لیکن شاید تمہارے معاف کر دینے سے میرے احساس جرم میں کچھ کمی ہو جائے۔ ایسا کیا کیا ہے آپ نے؟ ثنا نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے وعدہ کرو کہ تم مجھے معاف کر دو گی، مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، مجھے اپنی محبت سے کبھی محروم نہیں کرو گی۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے بے قراری سے بولا، آپ بتائیے تو کیا کیا ہے آپ نے؟ اس کی حالت محال ہو رہی تھی۔ میں نے وہ سب کیا جس کی بدولت تم اپنے گھر اور شہر بھر میں بدنام اور رسوا ہوئیں، اور بحالت مجبوری میرے نکاح میں دے دی گئیں۔ انیس نے نظریں جھکا کر یہ انکشاف کرتے ہوئے بتایا۔ کیا؟ ثنا کی سماعتوں میں تو جیسے ایٹم بم پھٹ گیا تھا۔ ہاں، عہد میرا ہی خون ہے، میں ہی وہ بے غیرت ہوں جس نے تمہارے ساتھ… بس کیجیے پلیز۔ وہ چیخ اٹھی، جھٹکے سے اپنے ہاتھ بھی اس کے ہاتھوں سے چھڑا لیے۔ ثنا، انیس نے تڑپ کر پکارا۔ کچھ مت کہیے انیس احمد، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ بے شک تم مجھے جان سے مار دو، مگر مجھے میرے جیتے جی چھوڑ کر مت جانا۔ میں بہت بے بس ہو گیا تھا، تمہارے گھر والوں کے انکار نے مجھے تار تار کر دیا تھا ثنا، وہ روتے ہوئے بولا۔ اور آپ نے مجھے تار تار کر دیا انیس احمد، مجھے، اپنی محبت کو، وہ روتے ہوئے بولی۔ انیس نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ روتی ہوئی دوسرے کمرے میں بھاگ گئی اور بستر پر گرتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، یہ تو نے کیسی تقدیر لکھی ہے میری؟ مانگ میں راکھ ڈالنے اور میرا آنچل تار تار کرنے والے ہاتھوں نے میری مانگ افشاں سے بھر دی اور آنچل ستاروں سے ٹانگ دیا۔ ذلت اور رسوائی کا سبب بننے والے انیس احمد کو میری محبت اور پذیرائی کا باعث بنا دیا۔ کیا سزا دوں میں انیس احمد کو اس گناہ کی جو وہ خود 3 سال سے اس احساس گناہ میں گھرے تیرے دربار میں اشکوں کے موتی لٹاتے رہے ہیں۔ میں 3 ہفتے جس کرب سے گزری تھی، انیس احمد 3 سال اور 3 ماہ سے اس کرب کو جھیل رہے ہیں۔ ان کا ضمیر انہیں چین نہیں لینے دیتا، اور ضمیر کا زہر تو سکرات کے پیالے سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد میرے سگے رشتے ستیلے بن گئے تھے، اپنے پرائے بن گئے تھے۔ ماں باپ، بہن بھائی، بھابیاں، رشتے دار، دوست، سبھی کی نگاہوں میں میرے لیے حقارت اور تمسخر بھر گیا تھا۔ سب کی باتوں، لہجوں اور رویوں نے میری روح کو چھلنی کر دیا تھا۔ سب مجھ سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے، مجھے مار دینا چاہتے تھے، اور سارے خون کے رشتے خون خوار رشتوں میں بدل گئے تھے۔ میرے کردار کو سب نے غلط جانا تھا، اور یہ سب انیس احمد کے غلط قدم سے ہوا تھا۔ ایک گناہ، ایک جرم جو یقیناً ناقابل معافی ہے، لیکن انیس احمد بھی تو انسان ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں کہ ان سے کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی خطا سرزد نہ ہو سکے۔ یہ گناہ، یہ جرم انہوں نے مجھے پانے کے لیے کیا تھا۔ ان کی محبت اتنی خطرناک تھی کہ وہ مجھے… خیر جو گزر گیا اس پر کیا رونا، سزا تو میں تب انیس احمد کو دوں کہ انہوں نے مجھے بے آبرو کر کے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہو۔ انیس احمد نے اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے، اس زیادتی کی تلافی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ ان 3 برسوں میں انیس نے مجھے اتنی محبتیں دی ہیں کہ میری 3 زندگیوں کے لیے بہت ہوں گی۔ انیس نے مجھ سے بہت دھوم دھام سے شادی کی، عہد کو اسی لیے اپنا نام اور مجھے جنم دینے پر آمادہ کرتے رہے کہ وہ جانتے تھے کہ عہد ان کا خون ہے، ان کا بچہ ہے۔ اسے بہرحال انہوں نے جائز اولاد کی صورت میں اس دنیا میں لانے کے لیے مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ ازالہ تو کر دیا تھا اپنے گناہ کا، مجھ سے شادی کر کے، بچے کو اپنا نام دے کر۔ میں ان کا یہ جرم کیسے ان کے سامنے رکھوں؟ اب تو وہ خود ہی احساس جرم سے اندر ہی اندر گھلتے رہے ہیں۔ ان کا راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑانا اس امر کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنے کیے پر بہت نادم تھے۔ اتنے برس احساس جرم کی آگ میں تنہا چپ چاپ جلتے رہے، اس ڈر سے مجھے بھی نہ بتایا کہ کہیں میں ان سے نفرت نہ کرنے لگ جاؤں، انہیں چھوڑ کر نہ چلی جاؤں۔ یہ سزا تو بڑی تھی ان کے لیے، اب میں کیا سزا دوں انیس کو، اور کیوں دوں؟ شادی کے ان 3 برسوں میں انیس نے مجھے ایک بار بھی تو نہیں ڈانٹا، اتنی محبت دی ہے مجھے کہ میں تو ان کی جدائی کے تصور سے ہی مرنے لگتی ہوں۔ اتنا زیادہ خیال رکھا ہے میرا کہ مجھے ان سے دوری کا خیال بھی تڑپانے لگتا ہے۔ میرے روم روم میں انیس احمد نے اپنی محبت کی حرارت بھر دی ہے۔ اتنی محبت کرنے والے جانسار اور کیئرنگ انسان کی میں ایک غلطی
ایک گناہ بھی معاف نہیں کر سکتی کیا؟ ان کی زبان سے یہ حقیقت جان کر میرے دل میں ان کے لیے نفرت کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ بالفرض میں انیس کو سزا کے طور پر چھوڑ دوں تو میں کہاں جاؤں گی؟ یہ دنیا والے مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ میکے والوں کے رویے پھر سے ناقابل برداشت ہو جائیں گے۔ جو کچھ میرے اغوا کے بعد انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا، اب کی بار اس سے زیادہ نفرت اور ذلت دیں گے مجھے۔ انیس احمد کا سلوک اگر مجھ سے برا ہوتا تو پھر بھی میں واپسی کا نہیں سوچ سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ انیس احمد کے سوا میری کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اب بھی میں واپس جانے کا نہیں سوچ سکتی، میرے پاس واپسی کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس اغوا والے واقعے کے بعد جو ذلت، اجنبیت، غیریت، نفرت اور اذیت میں نے سہی تھی، اپنوں پرایوں سب کی باتوں کے نفرتوں کے نشتر برداشت کیے تھے، وہ سب پھر سے جھیلنے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ انیس کا جرم بے شک بڑا تھا، لیکن انہوں نے اس کی تلافی بھی کر دی ہے اور کر رہے ہیں، اتنی محبت، توجہ اور خیال کے خوبصورت جذبے مجھے سونپ کر۔ وہ بھی عادتاً اگر برے ہوتے تو مجھے کبھی نہ اپناتے، یا کم از کم مجھ سے اعتراف جرم نہ کرتے، مگر وہ ایک اچھے انسان ہیں، اور اچھے انسان کو اگر اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ ثنا کے دل و دماغ سوچنے سمجھنے کی جانب گامزن تھے۔ رات کی چادر شانوں سے سرکتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، دونوں ایک دوسرے کی حالت پہ تڑپ رہے تھے۔ تم نے کہا تھا نا ثنا کہ اگر وہ شخص تمہارے سامنے آ گیا تو تم اسے گولی مار دو گی، ختم کر دو گی۔ وہ شخص تمہارے سامنے ہے ثنا، لو اسے گولی مار دو، ختم کر دو اپنی عزت کے دشمن کو۔ پستول لیے انیس نے بھیگتی آواز میں کہا تو چند سیکنڈ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر پستول اٹھا لیا اور بستر سے اتر آئی۔ یہ شخص تو میری عزت کا دشمن ہرگز نہیں ہے۔ اس شخص کی وجہ سے میرے میکے والے اب مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، ان کے سامنے بچ بچ جاتے ہیں، ثنا نے دل میں کہا اور پستول میں سے گولیاں نکال کر ڈسٹ بن میں پھینک دی۔ پستول اس کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے جا گرا۔ ختم کر دوں، اپنا سب کچھ ختم کر دوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ دنیا والوں کی نظروں میں ایک عظیم انسان ہیں، میرا سہاگ ہیں، میرے بچوں کے باپ ہیں، اور میری محبت بھی تو ہیں۔ میں کیسے مار دوں آپ کو انیس احمد؟ کیسے؟ میں پھر سے رسوائیوں کے بھنور میں نہیں پھنسنا چاہتی۔ آپ کو مار کر مجھے کیا ملے گا؟ ذلت، رسوائی، جیل اور جگ ہنسائی۔ میرا بچہ رل جائے گا۔ پہلے کیا کم رسوائی ہوئی تھی میری کہ اب میں شوہر کو قتل کر کے پھر سے ذلت کا اشتہار بن جاؤں؟ نہیں انیس احمد، میری بے گناہی اور پارسائی پر تو پھر بھی کوئی قیامت تک یقین نہیں کرے گا۔ آپ تو تب بھی مظلوم، معصوم اور عظیم ہی کہلائیں گے۔ جائیے انیس احمد، میں نے آپ کو معاف کیا، اس محبت کے صدقے جو آپ نے مجھے ان 3 برسوں میں دی ہے، اس راحت و مسرت کے صدقے جو آپ مجھے مہیا کرتے رہے ہیں، اور اس اولاد کے صدقے جس کا ہونا آپ کے وجود کے سبب ہے، میں نے آپ کو اس گناہ کے لیے معاف کیا۔ انیس احمد، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کرے۔ وہ روتے ہوئے اس کے دل پر پہاڑ جتنا بوجھ اٹھاتی اس کے لیے اور بھی انمول ہو گئی تھی۔ ثنا، میں تمہارا قصوروار ہوں، مجرم ہوں تمہارا، مجھ سے بھول ہو گئی تھی۔ ثنا، میں بہک گیا تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ میرے دوست فیضان نے میری تمہارے لیے بے قراری دیکھتے ہوئے یہ مشورہ دیا تھا۔ وہ دبئی میں ہوتا ہے، آج کل اسے معلوم ہے کہ میں نے تم سے شادی کر لی تھی، تو وہ دوسرا شخص آپ کا دوست تھا۔ ثنا نے اس کا ندامت سے چور چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تو نظریں جھکا کر سنجیدگی اور رنجیدگی سے گویا ہوا۔ ہاں، میں کمزور لمحے کی گرفت میں آ گیا تھا اور پستی میں جا گرا تھا، مگر یہ سچ ہے کہ میں نے تمہیں پانے کے لیے وہ سب کیا تھا، میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ ثنا، اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو مر جاتا۔ تمہاری محبت کی شدت نے مجھے اس حد تک جانے پر مجبور کر دیا تھا، میں اپنے کیے پر بہت نادم ہوں۔ ثنا، ان 3 برسوں میں پل پل مرا ہوں، احساس گناہ نے مجھے چین نہیں لینے دیا۔ ثنا، تمہاری محبت، قربت اور رفاقت پر جب جب میں نازاں اور شاداں ہوتا، مجھے تب تب اپنے اس جرم نے لان تان کیا۔ آج میرا ضبط جواب دے گیا تھا۔ ثنا، میں مزید تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھ سکتا تھا، سو سب سچ سچ بتا دیا ہے۔ اب تم مجھے جو چاہو سزا دے لو، لیکن جیتے جی مجھے اپنی جدائی کی سزا مت دینا۔ کتنی عجیب بات ہے، مجھے آپ سے نفرت نہیں ہو سکی، یہ سب جان کر بھی نہیں، یا شاید اس لیے کہ آپ نے اپنی محبتوں سے اپنا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے انیس، اب آپ خود کو سزا دینا چھوڑ دیں، لیکن کسی سے اتنی محبت نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی عزت اور آبرو کے بدلے رسوائی حاصل کرنی پڑ جائے۔ محبت کو اپنی عزت سمجھنا اس کی اولین شرط ہے۔ وہ بھیگتی آواز میں بولی تو اس نے شرمندگی سے کہا، جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، لیکن میں بے بس ہو گیا تھا، کیا کرتا میں اندھا ہو گیا تھا تمہاری محبت میں، اور پھر مجھے بھی اندھا کر دیا اپنی محبت میں۔ وہ بے بسی سے بولی۔ ثنا، میری جان، وہ خوشی سے باہیں پھیلائے اس کی جانب بڑھا
تو وہ بھی تڑپ کر اس کی پناہوں میں آ سمائی۔ کل اس نے جو بھی کیا تھا آج وہ اس کے لیے خوشیوں اور محبتوں کا محور تھا، اس کی سب سے مضبوط، محفوظ اور محبت بھری پناہ گاہ تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ جب من کا سارا میل دھل گیا تو محبتوں کا چاند من کے افق پر پوری آب و تاب سے چمکنے لگا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے آنسو صاف کیے۔ ثنا اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، آج کے بعد آپ نہیں روئیں گے، ہم نئے سال کا آغاز نئے اعتماد اور اعتبار کے ساتھ کریں گے۔ اب اشکوں کا بادل ہماری آنکھوں میں نہیں چھائے گا۔ آپ میرے لیے اب بھی وہی انیس ہیں جو اس اعتراف جرم سے پہلے تھے۔ آپ کی محبتوں نے آپ کے اس گناہ کو بھی دھو دیا ہے۔ آپ میرے لیے بہت پیارے، اجلے اور اچھے انسان ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کو نگاہ جھکا کر نہیں بلکہ نگاہ اٹھا کر ہمیشہ میرے سامنے رہنا ہے، میرے ساتھ، میرے پاس۔ لیکن یہ بھی سن لیجئے کہ اگر آپ کی محبتوں میں ذرا سی بھی کمی محسوس ہوئی تو میں آپ سے خفا ہو جاؤں گی۔ میں اپنی زندگی کو کبھی خفا نہیں ہونے دوں گا۔ میری محبتیں ہمیشہ تم پر سایہ فگن رہیں گی۔ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، میں، محبت اور تم۔ وہ اس کو اپنی باہوں کے حصار میں لیے خوشی سے کانپتے ہوئے لہجے میں بولا، انشاءاللہ۔ وہ خوشی سے مسکراتے ہوئے بولی، تھینک یو جان، تم بہت عظیم ہو۔ آج تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ اب میں تمہیں عید اور نئے سال کے تحفے دوں گا، بہت محبت سے۔ انیس نے محبت پاش لہجے میں کہا۔ وہ مسکرائے گئی۔ نئے دن کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ان کی محبتوں اور رفاقتوں کے نئے سال کا آغاز نئے اور انوکھے انداز میں ہو رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔